السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ رائٹر کا نام اور ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو چلے اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھو محمل، ہمیں بات کرتے 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کبھی تم سے ضد نہیں کی کہ تم مجھے اپنی تصویر دکھاؤ۔ کیا مجھ پر اعتبار نہیں؟ بے شک ہم دونوں فیس بک فرینڈ ہیں، ایک چیٹ گروپ میں ملے، پر محبت تو کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے تم سے آج 7-8 ماہ کے بعد خواہش کی ہے۔ محبت کرتا ہوں، اتنا تو حق رکھتا ہوں تمہیں دیکھ سکوں۔ لوگ کہتے ہیں فیس بک کی محبت نہیں ہوتی، پر انسان کو محبت کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے تم مجھے ملی، حالانکہ اتنے لوگ گروپ میں ایڈ تھے، پر تم مجھے سب سے الگ لگی۔ میں نے کبھی خود سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا، کیونکہ مجھے تمہاری عادت الگ لگی۔ پہلی بار بڑھایا تو تمہاری طرف، آج میں تمہیں دیکھنا ہے تو بس دیکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ احد اپنی محبت کے قصیدے پڑھ رہا تھا اور اس سے تصویر کی فرمائش اور ضد کر رہا تھا۔ وہ بس سین کر رہی تھی اور چپ تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ روزی آنٹی؟ روزی آنٹی! وہ اپنا موبائل سائڈ پر رکھ کر اٹھے اور دروازہ کھولا کمرے کا۔ ارے محمل، آؤ نا، کیسی ہو؟ روزی آنٹی میں ٹھیک ہوں، بس پڑھائی میں بزی، آپ کو پتہ تو ہے، امتحان، اوپر سے عمل کی شادی کی تیاری۔ وہ اکتائے ہوئے بولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ آپ کے لیے دادی نے بھیجا ہے۔ آج حلوہ بنایا تھا، سوچا آپ سے مل آؤں۔ پڑھائی پھر اکیڈمی کی وجہ سے میں نے آپ سے 1-2 دن دکھائی نہیں دینا۔ وہ پلیٹ روزی کے آگے کرتے ہوئے بولی تھی اور پلیٹ پکڑاتے اس نے روزی کا موبائل اٹھایا، کیمرہ آن کیا، اور یہ نکٹ سی محمل تھی، کالے لمبے بال، بھوری آنکھیں، گورا رنگ، پتلی سی ناک اور گال پہ پڑتا ڈمپل۔ شعور کی عمر میں قدم رکھتی 20 سال کی۔ اسے نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارشد صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، عروسہ، امل اور محمل۔ ایک بیٹا تھا ایان۔ ارشد کی والدہ ابھی حیات تھی اور گھر کی بڑی بزرگ تھی۔ جنت بی بی کا ایک ہی بھائی تھا، رحیم، جو کہ کاروبار بھی اچھا خاصا تھا، نوکر چاکر تھے، گاؤں کے زمیندار تھے۔ رحیم کی ایک بیٹی تھی، روزینہ۔ ایک دن رحیم اپنی بیوی کے ساتھ کسی شادی پر گیا تھا، راستے میں اس کی بیوی اور وہ حادثے کا شکار ہو گئے تھے اور یوں روزینہ یتیم ہو گئی تھی۔ جنت بی بی نے پھر روزینہ کو اکیلے نہیں چھوڑا تھا، اپنے ساتھ لے آئی تھی، اپنی بھتیجی کو۔ روزینہ نے اچھی پڑھائی کی، پر شادی کے لیے اسے کوئی لڑکا پسند نہیں آتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان چاہتی تھی، جو کہ اسے نہیں ملا تھا، اور جنت بی بی نے اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سارے فیصلوں کے اختیار اسی کو دیے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے اس کی پھپھو نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، پر اب روزینہ کی عمر نکل گئی تھی۔ 39 سال کی عمر میں جو کوئی رشتہ بھی آتا، وہ یا تو بچوں کا باپ ہوتا یا پھر طلاق یافتہ۔ روزینہ نے اپنا نام روزی رکھ لیا تھا، سب اسے روزی آنٹی بولتے تھے۔ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس نے جاب شروع کر دی، جاب بھی وہاں کرتی جہاں مرد حضرات زیادہ تھے، یا پھر وہ موبائل پہ لگی رہتی تھی۔ جنت نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن سے دیا ہوا تھا، جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ جب آئے جب جائے وہ ٹوکتی نہیں تھی، پر پیار سے سمجھا دیتی تھی۔ اپنے آپ کو پرفیکٹ تو رکھتی تھی، پر عمر کے تقاضے چہرے کو سدا ایک جیسے نہیں رکھتے۔ اپنی گاڑی رکھی روزی نے، جب اس کا دل کرتا نکل جاتی تھی۔ ارشد صاحب ایک مستوق طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے بچوں کی پرورش جتنا ہو سکتا تھا اچھی کی تھی۔ ایک بیٹی کے فرض کو وہ ادا کر چکے تھے، اب انہوں نے عمل کا رشتہ پکا کر کے تاریخ رکھ دی تھی۔ روزی ان کے ماموں کی بیٹی تھی، پر اس کے عجیب پہنے کپڑے، اس کے بے جا گھر سے باہر رہنا، نوکری کرنا انہیں پسند نہیں تھا، پر ہر بار وہ ماں کے کہنے پر چپ کر جاتے تھے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ میں کل کو یہ نہ کہوں کہ اس پر انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ ارشد نے اپنے بچوں کی اس موبائل جیسے فتنے سے اسے دور ہی رکھا تھا، پر روزی کے ساتھ سب کی بنتی تھی، کیونکہ وہ ان میں جا کے ان کے جیسی ہی بن جاتی تھی۔ محمل ذرا حق منہ کو چنچل سی تھی اور عمر کے اس حصے میں تھی، تو سب کے پاس موبائل دیکھ کر کبھی کبھی تو ماں کے سامنے بول پڑتی تھی، پر باپ کے ڈر سے چپ کر جاتی تھی۔ اپنی تصویر بنانے کے شوق کو وہ روزی کے موبائل سے پورا کر لیتی تھی اور اپنی دوستوں کو بھی بھیج دیتی تھی۔ ان کو یہ کہہ رکھا تھا موبائل گھر کا ہے، اس لیے کبھی کبھی استعمال کرتی ہے۔ وہی روزی اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے سارا دن فیس بک اور میسنجر پر چیٹ گروپ میں لگی رہتی تھی۔ جاب سے آگے بس اس کا یہی کام تھا، اور ایک گروپ میں اسے ایک لڑکے نے پسند کیا تھا، اچھا وہ بھی لگا تھا اسے، اور بات کرتے کرتے پھر میسنجر پر اور پھر واٹس ایپ تک آ گئے تھے۔ پر روزی نے اسے اپنا نام محمل بتایا اور عمر 20 سال۔ یلو پلیٹ دیکھے ذرا کیسی آئی ہے میری تصویریں؟ اس نے موبائل روزی کی طرف کر کے کہا تھا۔ بہت اچھی آئی ہیں تمہاری تصویریں، بھلا خراب آ سکتی ہیں؟ سب سے پیاری تم ہو۔ اس کے گال پر چٹکی بھرتے ہوئے بولی تھی۔ چلے اب میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ اچھا میں انتظار کروں گی۔ محمل چلے گئی، جس نے دروازہ بند کر کے موبائل اٹھایا۔ دونوں کبھی واٹس ایپ
कभी मैसेंजर पर बात करते थे। आहत के लातेदार मैसेज थे, महमल देखो मेरी मोहब्बत पर शक नहीं करो। वो इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। आहत मोहब्बत में क्या तस्वीर ज़रूरी होती है? रोज़ी ने सवाल किया था। हाँ तो महबूब को देखना गुनाह है क्या? आहत का जवाब आया था, मैं तो निकाह करूँगा, बस मेरा ये लास्ट ईयर ख़त्म हो जाए, मामा पापा को पाकिस्तान बुला लूँ और तुम्हारे घर फिर। कितनी मोहब्बत करते हो? रोज़ी ने सवाल किया था। हाँ तो मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो तुम? आहत पूछ रहा था। मैं ऐसा नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं कभी नहीं जाऊँगा, पर अब चला जाऊँगा जब तुम अपनी ज़िद पर अड़ी हो तो। मुझे तुम्हें देखना है तो बस देखना है, नहीं तो मुझसे बात मत करना। आहत प्लीज़ ये ज़िद मत करो। वो इल्तिजा बोली थी। तो ठीक है, मैं ये समझूंगा कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ऐसा मत बोलो, मैं दिखाती हूँ। तभी इसने मोबाइल की गैलरी खोली जहाँ रोज़ी के साथ महमल की भी तस्वीरें थी। एक नज़र इसने देखा, एक नज़र अपनी तस्वीर को। ये मुझे छोड़ जाएगा, मैं कैसे रहूँगी इसके बगैर? वो सोच रही थी, नहीं मैं आहत को खो नहीं सकती, कभी भी नहीं। वो मुझे देखकर वो छोड़ जाएगा। मैंने इसे 20 साल बताया, पर मुझे देखेगा तो कभी बात नहीं करेगा। नहीं, वो कौन सा मेरे घर आ रहा है? वो खुद से सवाल कर रही थी और उसने महमल की तस्वीर पर क्लिक किया और भेज दी। जैसे तस्वीर आहत के पास पहुंची, अपनी जगह सुन हो गया था। क्या ये थी इसकी मोहब्बत जिसे वो 8 माह से बात कर रहा था? आज तक सिर्फ इसकी बातों से मोहब्बत थी। वो जैसी भी थी, इसे फर्क नहीं पड़ता था, पर वो अलग थी। इसके गाल पर पड़ता डिंपल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी, इसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद आहत ने जब कोई रिस्पॉन्स न दिया तो रोज़ी ने मैसेज किया था। चुप क्यों हो गया आहत? कुछ नहीं महमल, मैं समझ नहीं आ रहा कि अपनी मोहब्बत पर रश करूँ या दुनिया से चुरा के इसे कहीं ले जाऊँ। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी मोहब्बत इतनी प्यारी है, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? रोज़ी ने मैसेज का जवाब दिया, साथ शर्माने वाले इमोजी लगा के। महमल बस तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहा था। रोज़ी खुश हो रही थी, कैसे भी करके वो इसे दूर नहीं करना चाहती थी। अपने मफाद के लिए इसने 2 लोगों की ज़िंदगी के साथ खेला था। अच्छा ये बताओ कैसी है मेरी पिक? इसने महमल की एक और पिक सेंड की थी जिसमें ब्लैक ड्रेस में थी और एक अदास इसके बाल आगे थे और कुछ बालों की लटी इसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। अरे माशाल्लाह, बिल्कुल अप्सरा हो। दिल कर रहा है कि उठा के ले जाऊँ मैं तुम्हें वहाँ से, और ले जाओ इस दुनिया से दूर। मुझसे अब इंतज़ार नहीं होता, जल्द ही मम्मा पापा से हमारे बारे में बात करता हूँ, बस करो, अभी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। रोज़ी ने जवाब दिया था। होती रहेगी, बस मेरे नाम की अंगूठी पहन लो, फिर मेरी हो जाओ, मुझे यकीन हो जाएगा। आहत माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसके पेरेंट्स दुबई में रहते थे जबकि इसकी दादी पाकिस्तान में थी। वो पाकिस्तान में इससे कुछ टाइम रहना चाहता था। पढ़ाई का आखिरी साल पूरा करके अब इसने भी दुबई सेट हो जाना था, साथ दादी को भी लेकर जाना था। वो बाहर मुल्क नहीं जाना चाहती थी, पर आहत भी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो जाए। जब फ्री होता तो कुछ फ्रेंड थे जिन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए थे, फेसबुक मैसेंजर वगैरह, जहाँ इसकी मुलाकात रोज़ी से हुई थी। वो सबसे अलग थी इसलिए कि वो किसी से बात कम ही करती थी और इस तरह वो आहत की नज़रों में आई थी। जब दोनों की बात आई भी होने लगी तो इस आहत के करीब आहत इसके और करीब होता गया था। इसकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। वो ये कहता था मोहब्बत कहीं भी हो जाती है, ये गलत है, कि फेसबुक की मोहब्बत गलत होती है, इसलिए वो अपनी मोहब्बत को निकाह की सूरत में देना चाहता था। पर इसे नहीं पता था महमल नहीं, कोई और जिसे वो इस्तेमाल करी है, इसका नाम, इसकी तस्वीर दिखा के मोहब्बत भरी बातें सुनती है और किसी से इसे अच्छा लगता है। वो जब कहता था कि तुम मेरी हो, मुझे छोड़कर ना जाना, मेरी मोहब्बत हो, ये अल्फाज सुनने के लिए इसने ये नहीं सोचा था किसी की ज़िंदगी दाव पर लग सकती है। अरे रोज़ी आंटी कहाँ जा रही हैं? बाहर जाता देख कर पीछे से महमल ने आवाज़ लगाई थी, जो कॉलेज के लिए तैयार खड़ी थी। वो सामने कमरे में जन्नत बीवी के पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो आ गई याद बुब्बो की? बस बुब्बो आजकल ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए टाइम नहीं मिला। टाइट पैंट और शर्ट में इसका नुमाया होता जिसमें बहुत अजीब लग रहा था। मैं ऑफिस जा रही हूँ इसने महमल की तरफ देखकर कहा था। रोज़ी आंटी आज आप मुझे छोड़ देंगी? मैंने आज कॉलेज में लंबी लंबी छोड़ी है कि मेरे पास भी गाड़ी है, मेरी आंटी के पास मेरा मजाक बन जाएगा, प्लीज़ आप छोड़ दें मुझे। हाँ क्यों नहीं, पागल होगी है ये लड़की, शबाना इसको समझाओ। इसके पर निकलते जा रहे हैं। महमल की अम्मी की तरफ देखकर बोली थी, अरे दादी ऐसी बात नहीं है, आजकल का ज़माना ही ऐसा है, आपको कुछ नहीं पता। वो कहकर लापरवाही से कमरे से निकल गई थी। तुमने रोज़ीना ये कैसे कपड़े पहने हैं? जन्नत बीवी इसके कपड़े देख कर बोल रही थी। पप्पू आपको नहीं पता, फैशन का छोड़े, आप घर में रहती हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। वो कहकर उठी और अल्लाह बस कह के चली गई थी। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। शबाना बच्चों को ज़रा अपनी निगरानी में रखा करो। अरे अम्मी आप भी कैसी गैर के साथ थोड़ी जा रही है? रोज़ी हमारे घर का फ़र्द है, आपने इसे पाला है, इसे रखा है, इससे वो गैर तो नहीं है ना? लो भाई तुम तो सारी बार उस जिना पर डाल दो, मैं कब कह रही हूँ मेरी बच्ची। वो सास का किरदार वो अच्छे से निभा रही थी और शबाना की नोक झोंक पर हंस के अंदर चली गई थी। शादी के दिन लगते गए थे और महमल के भी पेपर ख़त्म हो गए थे। रोज़ ही किसी न किसी चीज़ को लेकर प्लान बनता था। सबसे ज़्यादा महमल खुश थी। इसके बाद इसकी शादी थी और इसके लिए ये इसलिए आखिरी शादी थी। इसका भाई इससे बहुत छोटा था, इसलिए इसने खूब हल्ला गुल्ला करना था, मैं ये लूँगी, मैं ये पहनूँगी, बस इसकी हर वक्त यही बात चलती थी। वही एक दिन मैं 2 से 4 तस्वीरें रोज़ी महमल की आहत को भेज रही थी और वो जैसे महमल का दीवाना होता जा रहा था और बार बार जिद करता था इससे मिलना है। पर रोज़ी ने कह दिया था वो भी नहीं मिलेगी जब तक इनकी मंगनी नहीं हो जाती। बात वो मान गया था, पर रोज़ी ने देखा वो अब ज़्यादा ही सीरियस हो गया था तो इसे थोड़ा इग्नोर करना
شروع کر دیا اور یہ بات احد کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ بحث کر رہا تھا اسی بات پر۔ محمل تم اچھا نہیں کر رہی، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم مجھے اگنور کر رہی ہو جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پاگل ہو احد، میں نے بتایا تو ہے کہ گھر میں شادی ہے اس لیے میں بیزی ہوں، اب میں اس میں اگنور کرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے پتا ہے تم بیزی ہو پر میرا ٹائم بھی مجھے دو، میں تمہارے لیے پاگل ہوں۔ دیکھو احد، پاگل والی باتیں مت کرو، میں کل بھی بیزی ہوں، مال جانا ہے مجھے شاپنگ کے لیے، کل بھی نہیں بات ہوگی ہماری۔ وہ دو روک الفاظ میں میسج کرتے بولی تھی، پاگل والی باتیں میں نہیں کر رہا، میں سچ میں پاگل ہو گیا ہوں تمہارے لیے، میری محبت تمہارے لیے بڑھ گئی ہے جب سے دیکھا ہے۔ میں بس چاہتا ہوں میری زندگی میں تم جلدی سے آ جاؤ، پر میں نہیں آ رہی، نہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور نہ ہی مجھے اس کے لیے تنگ کیا کرو، سمجھ آئی؟ روزی نے جب اس کا جنون دیکھا تو وہ بھی پاگل سی ہو گئی تھی، جیسے وہ دیوانہ ہو گیا تھا، اور غصے میں کہہ کے اس نے موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ جی پاگل انسان ہے، پیچھے ہی پڑ گیا ہے، حد ہوتی ہے، کہہ کر وہ سو گئی تھی۔ آنٹی چلے آ جاؤ نیچے۔ محمل، امل اور روسا کھڑی تھی جو کہ شادی کی شاپنگ کے لیے روزی کے ساتھ جانے والی تھی۔ محمل ایکسائٹیڈ تھی، آج اس نے اپنی شاپنگ کرنی تھی اور روزی نے کہا وہ مال لے کر جائے گی، جس نے جو لینا ہے وہ اپنی مرضی کا لے۔ اکثر روزی ایسے ہی لے جایا کرتی تھی اور سب کے مزے ہو جایا کرتے تھے۔ محمل نے اپنے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ چلو اب تھک گئے ہیں بھائی، جلدی چلو۔ محمل جلدی جلدی قدم اٹھاتے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ روزی اور امل اور روسا آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے وہ آرام سے آ رہی تھی۔ سامنے کالے رنگ کی گاڑی آئی تھی، وہ جلدی سے دروازہ کھول کے اس میں بیٹھی۔ ابھی دروازہ بند کر کے اس نے منہ دوسری طرف کیا ہی تھا، سامنے ایک کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں گورے رنگ کا ہلکی سے اسمائل کرتا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ سوری، لگتا ہے میں غلط گاڑی میں بیٹھ گئی، وہی کہہ کر اترنے لگی تھی کہ اس نے ایک رومال محمل کے منہ پر رکھا تھا۔ اس کے بعد اسے پتہ نہیں چلا وہ کہاں پر ہے، اس کی آنکھ کھلی سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ اس کا سر بھاری تھا، جب ہوش میں آئی تو سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ کوئی لڑکا اس نے اس کے منہ پر کچھ رکھا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک دم وہ اٹھ کے بیٹھی تھی تو ایک کمرے میں تھی، وہ ایک بیڈ تھا اور ایک صوفہ۔ وہ بھاگ کر اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی تھی، باہر سے دروازہ بند تھا۔ کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کوئی ہے؟ وہ چلا رہی تھی، دروازے کو زور زور سے بجا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز کوئی کھولو دروازہ۔ رو رو کے اس کا حال برا ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب تھک گئی تو بیڈ کے پاس قدم اٹھاتے بیٹھ گئی تھی۔ امی ابو کہاں ہیں؟ سب کو میری فکر ہو رہی ہوگی، میں کیا کروں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی، ایک دم سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہی تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ بھاگ کے اٹھتی اس کے پاس آئی تھی۔ جانے دو مجھے، میں تمہیں نہیں جانتی، کون ہو تم؟ باہر کی طرف جانے لگی تو اس لڑکے نے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ سوچنا بھی مت کہ تم اب یہاں سے کہیں جاؤ گی، سمجھ آئی؟ مجھے شادی سے انکار کیا تھا تم نے، میں پاگل ہوں تمہارے لیے، بات کہہ کر میں تھک گیا ہوں، پر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ اس کے ہاتھ کی گرفت محمل کے ہاتھ پر بہت زور کی تھی، جسے وہ بالہانہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، تم کون ہو؟ میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا ہے۔ وہ چلائی تھی، محمل تمہارا نام نہیں ہے؟ وہ اس کے بال پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ڈرامے نہیں کرو میرے ساتھ، نہیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے۔ ہیلو، ہاں اچھا آتا ہوں میں، فکر مت کرو۔ جلدی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، اسے جاتا دیکھ کر محمل ایک دم سے اس کے پیچھے چلی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک دم محمل کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تمہیں میں آ کر دیکھتا ہوں، اور ایک دم وہ نیچے گری تھی۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے دروازے کے پاس آئی تھی، وہ لو کر کے چلا گیا تھا باہر سے۔ میں نہیں جانتی تم کون ہو، کس محمل کی بات کر رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز خدا کے لیے ایسا نہ کرو، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ چلا چلا کر بول رہی تھی، گلا خشک ہو گیا تھا، روتے روتے وہیں زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا تھا، آنکھیں لال ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ ادھر محمل کے گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، وہ گھر سے چلی گئی ہے، بھاگ گئی ہے۔ سب کی نظروں کے سامنے وہ کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور کسی نے زبردستی نہیں کی تھی، پر اس کی ماں یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ کڑوی حقیقت ہے شبانہ، مان لو یہ۔ امی میرے بچوں کی طبیعت ایسی نہیں کہ میں نے، وہ رو رہی تھی، پر عروسہ کے، میرے اور امل کے سامنے میں خود کسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ روزی نے آگے بڑھ کر لقمہ دیا تھا۔ بس کرو بکواس، بند کرو اب سارے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، مر گئی ہے وہ آج ہم سب کے لیے، کوئی بھی اس کا نام نہیں لے گا یہاں۔ میرے دو ہی بیٹے ہیں، ارشد نے بغیر کوئی بات جانے اپنا حکم سنا دیا تھا، کیونکہ امل اور عروسہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ خود گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی تھی، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑی ہوئی تھی، محمل کے پاس رکھا، یہ لو کھا لو۔ محمل کو دیکھ کر بولی اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ محمل کی حالت بہت بری تھی، آنکھیں سوجنے کی وجہ سے درد کر رہی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے جو یہاں لایا ہے میں اسے نہیں جانتی، وہ کون ہے مجھے جانے دو۔ نہ بی بی، نہ صاحب نے کہا ہے کہ کھانا کھلانے کو تو لے آئی ہوں، یہ کھا لو۔ اور وہ کہہ کر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا، جیسے کھانا رکھا تھا ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ 2 دن سے وہ آیا ہی نہیں تھا۔ اچانک دروازہ کھولا تھا، اس نے وائٹ شرٹ بلو پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ محمل بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اسے رو رو کے اس کی حالت بیماروں جیسی لگ رہی، اسے دیکھتی وہ پھر سے اٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ بتاؤ مجھے کون ہو؟ رو رہی تھی وہ دیوانہ وار سے مار رہی تھی۔ نے ایک دم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پاگل ہو تم؟ بال دھو، کیسے بکھرے ہوئے ہیں تمہارے؟ وہ اس کے بال پیچھے کرتا ہوا بولا تھا، دور رہو مجھ سے۔ ایک دم محمل نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا، محمل نے اسے پیچھے دھکا دیا اور وہ باہر کی جانب جانے لگی تھی۔ نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑا، کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑ دو مجھے، میرے گھر والے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ چلا کر بولی تھی، کیا بگاڑا ہے تم نے ہی تو بگاڑا ہے، سب سے پہلے محبت کے دعوے کر کے پھر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ چلایا تھا، کون سے دعوے؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، میرا دماغ خراب مت کرو۔ محمل تمہارا ہی نام نہیں ہے نا؟
محمل تمہارا نام نہیں ہے کیا؟ وہ چلایا تھا، اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی اتنی سختی محمل کے ہاتھ میں درد ہو گیا تھا۔ محمل ہزاروں لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں، وہ میں محمل نہیں ہوں جس نے تم سے محبت کے دعوے کیے ہیں۔ آج نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ نیچے گر گئی تھی۔ ہر محمل کی شکل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کیا وہ چلایا موبائل اس کے سامنے کیا تھا جس میں اس کی تصویر تھی؟ یہ تم نہیں ہو؟ اب یہ بھی کہہ دو کہ یہ تم نہیں ہو، تمہاری شکل کوئی ہم شکل ہے۔ محمل سن ہو گئی تھی، وہ احد کو دیکھ رہی تھی، کبھی وہ موبائل میں اپنی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آئی یہ میری تصویر تمہارے پاس؟ تم نے خود بھیجی تھی مجھے 8-10 ماہ پہلے تم مجھ سے فیس بک پر ملی تھی اور پھر مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، تصویر بھیجی۔ اب تم اتنی بچی بن رہی ہو جیسے تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی محمل میرا دماغ خراب مت کرو، میں نے سچی محبت کی ہے تم سے اور میں کسی بھی صورت تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ دیکھو میں نہیں جانتی کہ یہ تصویر کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس، یہ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے روزی آنٹی اور ایک دم محمل کی زبان چپ کر کی تھی۔ روزی آنٹی یہ میں نے روزی آنٹی کے موبائل میں بنائی تھی اور بھی میری تصویریں تھیں ان کے موبائل میں۔ ایک دم وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر بولی تھی اور جب اس نے گیلری کھولی تو جو تصویر اس نے روزی کے موبائل میں بنائی تھی سب احد کے پاس تھی۔ کون روزی؟ احد ایک دم سے بولا تھا، روزی آنٹی نے آپ کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا اور نام میرا لیا، میری تصویریں دی آپ کو، میرے پاپا کی کزن ہے وہ، ہمارے گھر پر رہتی ہیں اور ہمیں پاپا نے موبائل نہیں لے کر دیا تو مجھے تصویریں بنانے کا شوق تھا، میں ان کے موبائل میں بنا لیتی تھی اور روتے ہوئے بول رہی تھی کیا فضول بکواس کری۔ احد ایک دم اٹھتے ہوئے بولا یہ سچ ہے، میرے ساتھ چلیں آپ، وہ ابھی آفس میں ہوں گی، میں ساری بات ان کے سامنے کھولوں گی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی تھی اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو پھر میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، یہ جھوٹ نہیں ہے، چلیں آپ۔ وہ دونوں راستے میں تھے اور اب تو محمل سے رکا نہیں جا رہا تھا، جس کا دل کر رہا تھا چلا چلا کر روئے۔ روزی آنٹی نے اپنے مفاد کے لیے اس کی زندگی داؤ پہ لگائی تھی، وہ سوچ کے بھی اسے دکھ حیرانگی ہو رہی تھی۔ روزینہ سے ملنا ہے، کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کو محمل نے کہا تھا وہ اندر ہیں آپ چلے جائیں۔ احد کے ساتھ وہ اندر گئی تھی تو اپنے آفس کے روم میں بیٹھی لڑکی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور کسی سے فون پر ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ ایک دم محمل کو دیکھ کر وہ اٹھی تھی، محمل تم کہاں تھی؟ محمل پتہ ہے تمہارے گھر والے کتنے پریشان ہیں، تم نے اچھا نہیں کیا گھر سے بھاگ کر، پتہ ہے تمہارے باپ نے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے لیے مر گئی ہو، اب کوئی تمہارا نام نہ لے۔ روزی بس محمل کو دیکھ کر نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی، اس نے نہیں دیکھا پیچھے کون ہے؟ روزی آنٹی احد کون ہے؟ ایک دم روزی بولتے بولتے رکی تھی، کون؟ اس نے جب پیچھے دیکھا اس کی آنکھیں پھٹکی تھی۔ احد کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ وہ چلائی اور باہر سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ محمل میری بات سنو، ایک دم روزی کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ احد نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا تھا۔ عورت ہو تم، شرم آتی ہے تمہیں عورت کہتے ہوئے بھی، جاہل انسان ہو تم، اپنی مفاد کی خاطر ایک عورت اتنا گر سکتی ہے؟ لعنت ہے تم پر، کسی کی زندگی برباد کرتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ہاں نہیں آئی ہوگی تھی میں پاگل، کیا باقی ساری دنیا کو ہی جینے کہا کہ مجھے نہیں؟ روزی چلائی تھی زندگی جیو، کسی کی زندگی برباد کر کے جینا کون سی زندگی ہے جاہل عورت، اپنی عمر دیکھو اور اپنے شوق اپنی عمر کے حساب سے پالو، گھٹیا سوچ کے مالک تمہارے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے، بس بکواس بند کرو اپنی۔ روزی چلائی اور احد نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو، میں ابھی یہاں پولیس کو بلاؤں گا اور حوالات کے پیچھے ہوگی تم، ایسا مت کرنا، میں محمل سے معافی مانگ لوں گی، تمہارے معافی مانگنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چلایا تھا، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ اسے قبول نہیں کریں گے، سب کو لگتا ہے وہ خود گھر سے بھاگ گئی ہے۔ محمل پلیز، وہ کہنے کے لیے آگے بڑھی پر محمل کے قدم واپس پیچھے کی طرف اٹھے اور باہر آ گئے تھے، ایک ایک قدم اسے بھاری لگ رہا تھا۔ شام ڈھل گئی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، باہر انسانوں کی بھیڑ تھی اور اپنا کوئی بھی نہ تھا۔ کیسے وہ اپنی بے گناہی کی صفائی دیتی کہ وہ بے گناہ ہے، کوئی کیسے مانتا 3 دن سے وہ لاپتہ، پاک صاف ہے۔ خبر رشتہ داروں میں محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی ہوگی، محمل گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ جائے گی بھی تو لوگوں کو جتنا مرضی صفائی دیتی ہے، کسی نے بات کا یقین نہیں کرنا تھا۔ وہ اونچے قدموں سے چلتی جا رہی تھی اور پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی، 2 دن سے بھوکی تھی، ایک پانی کا قطرہ نہیں پیا تھا اور اب ایک دم اس پر یہ پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ آبادی سے چلتے چلتے سنسان سڑک پر آ گئی تو چلا کر رو رہی تھی، سڑک کے بیچ پہ بیٹھ گئی تھی، سر بھاری ہوا، چکر آئے اور وہیں گر گئی تھی۔ امی تیز بخار میں تپ رہی تھی، محمل اور امی کرا رہی تھی، ایک دم ڈر کے اٹھی تو سامنے احد بیٹھا تھا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 3 بجے تھے، شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی، دماغ تھا کہ کام نہیں کر رہا تھا، سر بھاری تھا، 2-3 دن میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ احد پر نظر پڑے تھے تو اس کا اغوا کرنا یاد آ گیا تھا، نہیں یہ مجھے لے جائے گا، وہ آرام سے بولتی وہاں سے اٹھی اور باہر کا دروازہ دھیمے سے کھول کے نکل گئی تھی۔ بخار کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی بھی وہ اغوا کیا ہوا ہے اسے، اور باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ جیسے اسپتال کے دروازے کے باہر نکلی تو چوکیدار نے آواز لگائی پیچھے سے، ارے رکو کہاں جا رہی ہے؟ محمل آگے بڑھ رہی تھی کہ سڑک پیچھے سنسان سڑک پر اندھیرا رات اور ٹھنڈا موسم تھا،
رکو کہاں جا رہی ہو، پاگل ہوگی ہو، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ چلا رہی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، تبھی سامنے سے ایک گاڑی دوسرے روڈ پر تھی اور ایک گاڑی اس کی طرف آئی اور گاڑی سے ٹکرا گئی تھی کہ اس کے اوپر سے اس کے اندر منہ زمین پر پڑی تھی۔ سر سے خون نکل رہا تھا، جس نے مارا تھا وہ بغیر بریک لگائے وہاں سے نکل گیا تھا۔ چوکیدار خود کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے اس لیے الٹا قدم واپس ہو گیا تھا، مگر دوسری روڈ پر چلتی گاڑی نے ایک دم بریک لگائی تھی۔ حاجی صاحب کوئی بچی ہے؟ جلدی آئے خاتون جن کی عمر نہ بہت زیادہ تھی نہ بہت کم۔ ہاں اللہ کی بندی، پتہ نہیں کون ہے۔ ساتھ ایک مرد تھا۔ زلفی اٹھا بچی کو جلدی، اس آدمی نے گاڑی کی طرف منہ کر کے کہا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور جلدی آیا تھا۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کون ہے، کس کی بچی ہے۔ وہ محمل کا سر اپنے گود میں رکھ کے اسے دیکھ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے پیار کر رہی تھی، اپنے دوپٹے سے اس کا منہ صاف کر رہی تھی۔ پریشان نہ ہو اللہ کی بندی، اللہ بہتر کرے گا، جلدی کر زلفی، تیز گاڑی چلا۔ وہ پریشانی میں بولی تھی۔ محمل کا سر خون سے بھرا پڑا تھا، سر پر چوٹ آئی تھی، ہاتھ پاؤں پر بھی چوٹ آئی تھی۔ اسپتال پہنچ کے محمل کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا، تبھی عورت کے ساتھ جو مرد تھے ان کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ جی سائیں میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں سائیں، جیسے ہی سب ٹھیک ہوگا میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ وہ فون پر بولنے والے بندے کو بتا رہا تھا جیسے انہیں پتہ لگ گیا ہو کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ جی سائیں ٹھیک ہے۔ کال کٹ کرتے ہی ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ کیسی ہے بچی؟ دونوں نے پریشانی سے ڈاکٹر کے پاس آتے پوچھا تھا۔ لڑکی ٹھیک ہے، پر جو سر پر چوٹ آئی ہے اس سے بڑھ کے کوئی بڑا گہرا صدمہ لگا ہے جس کی وجہ سے حالت لڑکی کی خراب ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ دوائی لکھتی ہے، کل تک ہوش میں آ جائے گی، پریشان نہ ہو۔ دونوں وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اللہ والی رونا اللہ بہتر کرے گا۔ وہ اپنی بیوی کو دلاسا دے رہے تھے جو رو رہی تھی۔ صبح کی روشنی چھا گئی تھی۔ نماز پڑھ کے آتا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ وہ کمرے میں لیٹی محمل کے پاس بیٹھے تھے۔ جیسے وہ اٹھ کے گیا کہ محمل کو ہلکا ہلکا ہوش آیا تھا۔ امی امی میری بچی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر محمل کے پاس آ گئی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ امی، محمل اس عورت کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ نہ میری بچی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ دلاسے دے رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے ہیں بس وہ سب کو دیکھ ہی رہی تھی۔ ایک عورت ہے، ایک ان کے شوہر، بالکل ایسے جیسے محمل ان کی بچی ہو۔ کبھی کوئی آ رہا تھا، کبھی کوئی، اس پر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی ایک لڑکی باہر سے بی جان چھٹی مل گئی ہے اور سائیں کا اب آرڈر بھی آ گیا ہے، آپ لوگ پہنچو جلدی سے۔ حویلی۔ محمل چپ تھی، کہاں جائے گی، کیا کرے گی، وہ کہاں ہے؟ ابھی کچھ نہیں پتا تھا، دنیا ہی اجڑ گئی تھی اس کی۔ کس کو اپنی بے بسی کے قصے سناتی، کیسے اپنوں کے ہاتھوں وہ برباد ہو کر آئی تھی۔ تبھی عورت نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ 2-3 لوگ تھے۔ چپ کر کے وہ محمل کے پاس آئی تھی۔ ان کے شوہر بھی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے بیٹا، یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں گود لے کر پالے ہیں۔ تم کون ہو، ہمیں بتا دو، ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے۔ کوئی نہیں ہے میرا۔ محمل نے پہلی بار ان کو یہ لفظ کہا اور ایک آنسو اس کی گال سے ہوتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ پھر ہم تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے ساتھ چلو، ہماری بیٹی بن کر رہو۔ محمل نے ایک دم ان کے منہ کی طرف دیکھا تو اسے جانتی بھی نہیں تھی کہ اچھے لوگ ابھی بھی باقی ہیں اس دنیا میں۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور رک پڑی تھی۔ اس عورت نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا تو محمل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک گاؤں آیا تھا، بہت صاف ستھرا، اور اب گاڑی ایک روڈ کی طرف ہو گئی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑی حویلی تھی اور دروازہ بہت بڑا۔ 2 لوگوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ اندر سامنے بالکل فوارہ لگا ہوا تھا، ایک بڑا سا آگے بڑا گارڈن تھا، سائڈ پر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی سے اترے، اندر سے 2-3 عورتیں آئیں، ایک بہت ہی بزرگ عورت تھی۔ ارے رشیدہ خیر تو ہے؟ عمر رسیدہ ہو کے بھی ایک وقار تھا، ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا۔ بڑی مالکن نام کو سب بتایا تو تھا۔ ارے رشیدہ تمہیں پتا ہے میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں بڑی بیوی، پریشان نہ ہو۔ یہ ہے وہ بچی۔ اس نے محمل کی طرف دیکھا تھا۔ جی وہ محمل کے قریب ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم اب ملکوں کی حویلی میں ہو میری بچی، پریشان نہ ہونا، اللہ تمہیں صحت دے۔ جس کو محمل ملی تھی وہ رشیدہ تھی، وہ اس کا شوہر ملک فیملی کی جانی مانی ایک لسٹ میں آتی تھی، جن کی اچھائی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ رشیدہ اس کا شوہر، رشیدہ حویلی کی خانساماں تھی۔ حویلی میں کم و بیش 30-40 لوگ رہتے تھے، بزرگ عورت، امانت بی بی کے بچے اور ان کے بچے، نوکر چاکر۔ رشیدہ بہت پرانی ہونے کے ساتھ ان کے فیملی ممبر کی طرح لگتے تھے۔ امانت بی بی اور رشیدہ آپس میں گہری دوستیں بھی تھیں اور سب ان کو عزت دیتے تھے، چھوٹے سے بڑا تک ان کو بی جان کہتا تھا۔ پر رشیدہ خانساماں تھی تو پر کام کرتی تھی، یہ 7 نوکروں کو لگا کے کرواتی تھی۔ حویلی والوں کو ان کے علاوہ کسی کا کھانا پسند نہیں تھا، پر عمر اب ہوتی جا رہی تھی، اس لیے وہ اب کھڑی ہو کر اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، البتہ انہوں نے 3 لڑکوں کو گود لیا ہوا تھا۔ اب محمل کا بھی اس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رشیدہ کے شوہر شفقت وہ حویلی کے مالک تھے، وہ پوری حویلی کو انہوں نے بڑے سلیقے سے پودوں سے سجایا تھا۔ کام ان سے بھی کم ہوتا تھا، جبکہ پھر بھی وہ لگے رہتے تھے۔ ساری حویلی والے ان کو گھر کے فرد کی طرح ہی سمجھتے تھے اور عزت بھی دیتے تھے۔ مشل، انابیہ اور مصباح کو انہوں نے گود لیا ہوا تھا، جن کو تعلیم بھی دلوائی تھی۔ فارغ وقت میں وہ بھی رشیدہ کی مدد کرتی تھی۔
रशीदा का कोई दूर का भाई फौत हुआ था। जब रास्ते में वापसी पर महमल इनको मिली थी, वक्त हालात को समझते हुए महमल ने मुकम्मल खुद को चुप करवा लिया था। वक्त गुजरने लगा था, ठीक हो रही थी और फिर पढ़ाई के लिए दाखिला भी ले लिया था। प्राइवेट पढ़ना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी। चुप रहती थी और फारिग वक्त में रशीदा के साथ काम करवाने लगी थी। जल्दी हवेली वालों की नज़र में आ गई थी। अपना हर काम शौक से करती थी और चुप रहती थी। हवेली के सबसे बड़े बेटे ज़मान की बेटी अरूबा से इसकी काफ़ी अच्छी बन गई थी। वक्त गुजरता गया, 2 साल गुजर गए थे। पिछले कुछ दिनों से हवेली में गहमा गहमी मची हुई थी। दादा दादी वो किचन में बेजान के साथ शाम की चाय बनवा रही थी जब बाहर से आवाज़ आई थी, भाई आ रहे हैं। कल एकदम सब बैठी लेडीज़ के मुंह से बैक वक्त निकला था। सच्ची? किसने कहा बताओ? जल्दी से आमना बेगम उठी थी। फ़ोन आया है मुझे। अरे मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा मेरा असजद आ रहा है। आमना बेगम एकदम उठी थी और खुशी के मारे 2 साल बाद मेरा बच्चा आ रहा है, सबकी खुशी की इंतहा ना थी। अरे मेरा बच्चा आ रहा है, मेरा असजद आ रहा है। आमना बेगम एकदम से उठी थी। खुशी के मारे 2 साल बाद मेरा बच्चा आ रहा है, सबकी खुशी की इंतहा नहीं थी। अरे अच्छे से सजाना, पूरी हवेली को पूरे 2 साल बाद आ रहा है मेरा बच्चा। अमानत बीबी बैठी बैठी सबको ऑर्डर दे रही थी। पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया था। बड़ी बीबी इनके असजद को ऐसे नहीं जाने देना, कोई लड़की के सर बांध देना, फिर नहीं रहेगा इतने दिन वो दूर। वो सबसे रशीदा ने चाय पकड़ाते हुए कहा था, हाँ भाई आमना, तुम लड़कियों को देखकर इनके साथ ही इसको भी शादी के बंधन में बांध दूंगी। वो अशरद की माँ की तरफ देखते हुए बोली थी, जी अम्मा ज़रूर है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जल्द ही पूरी हो जाएगी। वह है कि कब के सुनता ही नहीं है, आपको पता तो है। आमना बेगम हथियार डालते हुए बोली थी, फिक्र ना करो, अब मैं ये काम करवा के ही दम लूँगी। अम्मा मत, बीबी ने जैसे ठोस लहजे में ऑर्डर देते हुए कहा था। सब हंस पड़े थे। सारी हवेली को फूलों से रात तक सजा दिया गया था। कैसी लग रही हूँ मैं? मिसबा ने सबको देखकर कहा था, इतनी फिटिंग वाली कमीज जिससे सारा जिस्म नुमाया हो रहा था, डीप कलर चुस्त पजामा। खैर है, कहाँ की तैयारी है? महमल ने सरसरी सा पूछा था। वो मिसबा से ज़्यादा बात नहीं करती थी और क्योंकि जब से वो आई थी पता नहीं क्यों वो महमल से खार खाती थी और उससे सीधे मुंह से बात भी ना करती थी, ना जवाब देती थी। अलबत्ता जबकि अनाया से ठीक बनती थी और मिशेल सबसे बड़ी थी, इसे अच्छी बनती थी। तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, मिसबा ने मुँह बनाकर कहा। जा कैसी लग रही हो मिशेल? आप भी अच्छी लग रही हो। बता भी दो कि कहाँ जा रही हो? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अशरफ साईं के आने की तैयारी लग रही है मुझे। अनाया ने बात चबा चबा कर गई थी और एकदम मिसबा हंस पड़ी थी। पागल हो तुम, 1000 बार समझाया है, हम इनकी हैसियत के लोग नहीं हैं। ये ख्वाब देखना छोड़ दो। अब क्या, अभी आपको पता तो है मैं असरत के लिए पागल हूँ और मुझ में कमी ही क्या है भला बताओ? सब में वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं और मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? क्या कमी है? ज़रूरी नहीं पैसा ही सब कुछ हो। अब की बार मैंने इन्हें अपना बना कर ही दम लेना है। 2 साल से मैं इस दिनों का इंतज़ार कर रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया है। जब आ ही गया है, वो शर्माते हुए बोली थी। महमल इसके मुंह की तरफ देख रही थी, फिर चुप करके अपने बेड पर आकर लेट गई। तभी दरवाज़ा बजा था। महमल महमल, अरे डूबी आओ ना। वो मालिक की बेटी थी पर इसकी अपनी कज़नों के साथ भी इतनी नहीं बनती थी जितनी महमल के साथ बनती थी। हाँ कल भाई आ रहे हैं, चलो मुझे शॉपिंग करनी है, इनके लिए मैंने गिफ्ट भी लेना है। रूबा बीबी कैसी हैं आप? मिसबा खुशामद भरे लहजे में बोली थी। ठीक हूँ कहकर फिर महमल की जाने मत वजह हुई थी। चलो यार टाइम नहीं है। वो महमल का हाथ पकड़ते बोली थी। रूबी इस वक्त कौन सा टाइम है? रात के 9 बजे हैं। बस करो, सारी दुनिया इस वक्त जागती है और ये मैडम 9 बजे ही बिस्तर के पर लग जाती हैं। तुम्हें पता है कि मुझे समझ नहीं आती, इसलिए तुम्हें साथ लेकर जाना ज़रूरी होता है। उठो अभी। जा किसके साथ रही हो? महमल जूते पहनते हुए बोली थी। अरमान के साथ। एकदम इसके पाँव रुके थे जूते पहनते पहनते। रूबी सुबह चल लेंगे हम ड्राइवर के साथ। अरे नहीं यार, कल भाई ने 10 बजे आ जाना है, इतना टाइम नहीं है। अरमान को बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया है, चलो अभी। वो महमल का हाथ पकड़ते हुए घसीटते हुए ले गई थी। पता नहीं इसको महमल में क्या दिखता है। नकचिड़ी सी मिसबा दोनों को निकलता देख कर मुँह में बड़बड़ाई थी। कार में बैठती ही वो इसके दिल की धड़कने पे काबू हुई थी। वो रूबा का मंगेतर चचा साथ था पर महमल को तकलीफ देने की आदत थी। कभी कभी महमल का दिल करता वो यहाँ से भाग जाए, इसकी नज़रों का भी वो सामना नहीं कर सकती थी। यहाँ अकेला देखता था, इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता था, इससे बात करके इसे छूने की कोशिश करता था। कई बार इसने बेजान को बताने की कोशिश की पर हर बार चुप कर गई कि वो नौकर है और वो मालिक। घर के लोग कभी नहीं मानेंगे कि वो गलत है, ऊपर से रुसवाई अलग होगी और इससे भरकर इसकी प्यारी दोस्त रूबा का मंगेतर है और रूबा इस पर जान मारती है। शीशे से तकती इसकी जालहाना नज़र से वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने रूबी के साथ चिपक रही थी और जितना जल्दी हो सके वो घर आकर शुक्र अदा कर रही थी। आज का दिन मामूल के हिसाब से लग रहा था। पता नहीं महमल यही सोच रही थी कि कौन सी मेहमान हस्ती आ रही है जो इतना इंतजाम किया जा रहा है। पूरी हवेली को फूलों से महकाया गया था और खाने बनवाए गए थे। बेजान तो ऐसे लगी थी जैसे इनका ही बेटा आ रहा हो। सारी वो असजद साहब की पसंद की डिशेस बनाई गई थी। सब लोग वो ज़्यादा खुश थे। छोटे साई आ गए हैं, बाहर से नौकर ने आवाज़ लगाकर कहा था। ढोल वाले भी अमाना बीबी ने बुलवाए थे। तौबा हद होगी, ऐसा कौन सा चीफ मिनिस्टर आ रहा है? महमल दिल दिल में बोल रही थी। सारी लेडीज उठकर गई थी। अमाना बीबी ने फूलों के हार लिए
ہاتھ میں لیے بڑے سے گیٹ کے پاس پہنچی تھی۔ بیجان بھی اس کے ساتھ ہی تھی، اس لیے محمل ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، ان کا ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ مصباح نے کل والی ڈریس پہنی ہوئی تھی، رشید لگنے کے ساتھ وہ اوور بھی لگ رہی تھی، ڈیپ کلر اور دوپٹہ سائڈ پر۔ تبھی گاڑی اندر آئی تھی اور اس میں سے عروبہ کے بابا اترے تھے اور دوسری طرف سے ایک نوجوان اترا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ، بلیک چشمہ، بلیک گھڑی، بلیک جوتے۔ ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی پل کے چپکانا بھول گئی تھی۔ گورا رنگ اور اچھی قد کاٹ کا مالک، اچھی الگ ہی پرسنالٹی تھی جو کسی بھی لڑکی کے ہوش اڑا سکتا تھا۔ اب لیڈی سے گلے ملتا ہوا خوش ہو رہا تھا۔ میرا بچہ ترس کی تھی آنکھیں مانا بی بی نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا تھا۔ آگے آؤ نا، دیکھ لیں اب جی بڑھ کے وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آواز اس کی پرسنالٹی پر بھاری اور اس پر جچنے والی تھی۔ سب کے ساتھ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ بی جان سے ویسے ملا تھا جیسے وہ ماں ہو، اور بی جان تو اس پر واری جا رہی تھی۔ بی جان، آج بھی آپ کے ہاتھ کا ذائقہ نہیں بھولا میں، اور میں نے سب سے زیادہ جو یاد کیا ہے وہ آپ کے گانے ہیں۔ میرا بچہ اب میں خود بناؤں گی نا روز، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ کھانا کھاتے ایک دم اس کی نظر مصباح پر پڑی۔ کیسی ہو مصباح؟ میسی جس طرح کے اس نے کپڑے پہنے تھے خود بخود سب کی نظر اس پر جانی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ کھانا کھاتے سب کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ کھانا کھا کر بی جان نے محمل کو چائے کا کہا تھا۔ سب باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ چائے کا ایک گھونٹ بڑھتے ہی وہ جیسے رک گیا تھا۔ چائے کس نے بنائی ہے؟ بی جان ایک دم اس نے بی جان کی طرف دیکھا تھا۔ محمل نے بنائی ہے، رشیدہ سے بھی اچھی بناتی ہے وہ، امانت نے بیچ میں لقمہ دیا تھا۔ داد تو دینی پڑے گی، واقعی اچھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائے کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں میں، پر چائے سچ میں بہت اچھی بنی ہے، تھک گئی ہوں میں تو۔ مشل کی ڈیوٹی لگی تھی اپنے باہر کی، اور محمل سارا اندر کا سنبھال رہی تھی۔ مصباح بس آتے جاتے آرڈر چلا رہی تھی۔ رات کو بیڈ پر چاروں ایک دم لیٹی تھی، تبھی محمل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ عروبہ موبائل اسکرین دیکھ اس نے جلدی کہا تھا، ہیلو، کیا کروں اب آ کے اس ٹائم؟ اچھا بابا آتی ہوں، وہ کہہ کے اس نے کال کاٹ دی اور اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ مشل نے پوچھا تھا، روبی نے کچھ دکھانا ہے جو اس کا بھائی لایا ہے، اس لیے بلا رہی ہے، میں آتی ہوں آپ ہی۔ اچھا جلدی آ جانا، مشل نے اسے جاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی ہی دن میں وہ جو جا رہی تھی، گھر کے بڑے تو اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، پر چھوٹے اب بھی کوئی باہر تو کوئی اندر ٹہل رہا تھا۔ جیسے وہ اجدر کے کمرے کے پاس پہنچی وہ ایک دم سے باہر آیا تھا، محمل سے ٹکرا گیا تھا۔ ہاتھ میں موبائل نیچے گر کے ٹوٹ گیا تھا اور وہ پلکیں جھپکتے ہی محمل کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی پاگل انسان! وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ سب اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ بھائی اس نے جان بوجھ کر نہیں گرایا۔ روبہ بھی بھاگ اس کے پاس آئی تھی۔ محمل کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اسد بیٹا یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جان بوجھ کے تو نہیں گرایا؟ محمل نیچے منہ کیے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے غصے میں اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا جو تھوڑا ٹوٹ گیا تھا۔ چلو محمل میرے ساتھ۔ بھائی آپ بھی نہ، روبہ غصے سے کہتی۔ محمل کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف لے گئی تھی، تب اس نے محمل کی طرف دیکھا اور اس کی ایک جھلک دیکھ سکا تھا۔ جاتے جاتے محمل نے ایک بار ارشد کو پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، اور یہ دیکھنا اس کی جان نکال گیا تھا۔ اس کے گورے رنگ پر چھپی اسد کے انگلیوں کے نشان کتنے واضح ہو رہے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آیا تھا اور چپ کر کے بیٹھ گیا، خود سے سوال کر رہا تھا، یہ میں نے کیوں کیا؟ پہلے تو کبھی کسی چیز پر میں نے غصہ نہیں اتارا، لیکن آج کیوں؟ جیب سے سگریٹ نکال کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بالکنی تک آ گیا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کتنی دیر وہ بیٹھا سگریٹ کی کش لگاتا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد محمل کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ رات دیر تک وہ جاگتا رہا تھا۔ محمل کے چہرے پر نیلے نشان پڑ گئے تھے انگلیوں کے۔ اگلے دن حویلی نہیں آئی تھی۔ ہاں تو کس نے کہا تھا بندہ اندھا ہو کے چلے؟ مصباح کو تو موقع مل گیا تھا بات کرنے کا۔ حویلی کے پیچھے ایک گھر بنایا گیا تھا، سب نوکر وہیں رہتے تھے۔ صبح صحن کو شفقت سارا گھاس سے بھرا ہوا تھا، سب بیٹھی تھی جب مصباح محل کو لان تان کر رہی تھی۔ محمل بیٹا تمہیں پتہ ہے مانا بی بی کو کسی کی چائے پسند نہیں ہے، اب چائے تم بنانا۔ رشیدہ نے محمل کو کہا تھا، جی بے جان میں بنا لیتی ہوں جا کے۔ وہ چپ کر کے اٹھی تھی، میں بھی آتی ہوں۔ مشل نے وال دے کر گھر پیچھے چل دی تھی۔ سب لوگ باہر بیٹھے تھے لان میں، ارشد چپ تھا، سب کی باتیں سن رہا تھا، پر اس کے ذہن میں ابھی تک محمل اٹکی ہوئی تھی۔ سارا دن اس سے وہ نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی سامنے سے مشل اور محمل چائے لاتی ہوئی نظر آئی تھی اور ارشد کی نظر اس سے پر تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محمل بیٹا؟ رشیدہ نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ امانت نے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بس سر میں درد تھا۔ اس کی نظر محمل پر تھی، انگلیوں کے نیلے نشان اس کے منہ پر واضح ہو رہے تھے اور محمل اس کی نظروں کے ساتھ سے نکلنا چاہتی تھی۔ مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا، جلدی سے چائے دیکھ کر اندر کی طرف آگئی تھی۔ پیچھے سے جاتے ہوئے ایک دم ارشد نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ محمل کی جان پر بن گئی تھی، ایک دم اس کا اگلا قدم بڑھنے سے پہلے ہی رک گیا تھا اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ چائے اچھی بناتی ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ محمل کو مخاطب کر کے بولا تھا اور پیچھے مڑ کے اس نے اسی کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے عادت ہے دیر رات ایک کپ چائے ضرور لینے کی، اور مجھے کسی کی چائے اچھی بھی نہیں لگتی۔ آج سے تم نے ایک کپ دینی ہے بنا کر۔ محمل اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی قسمت خراب ہے کہ اسے چائے اچھی بنانی آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ سرسری سا جواب دے کر فوراً پڑ گئی تھی۔ چائے بنا کر دینا، جیسے ہم تو انسان ہی نہیں ہیں نا، ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی۔ رات کے 9 بجے ہی بستر کے سر ہونے والی ہے، وہ 12 بجے تک چائے بنا کر دے گی، اور یہ بات اسے کھائی جا رہی تھی اور عادت تھی جو کام اسے دیا جائے وہ جب تک کر نہ لے اسے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے اپنے حصے کے سارے کاموں کر کے جلدی کر لیا کرتی تھی۔ تم نہ دو چائے
تم نہ دو چائے میں بنا دوں گی، ویسے بھی مجھے عادت ہے رات دیر تک جاگنے کی۔ مصباح یہ موقع خود پانا چاہتی تھی، نہیں کوئی ضرورت نہیں، حضرت کا پتہ ہے نا، جس کو کام کا ہے اسی نے کرنا ہے، ایک کپ چائے ہی بنانی ہے، محمل دے آئے گی۔ رشیدہ فیصلہ سناتے ہوئے بولی تھی اور مصباح منہ بناتے ہوئے اندر چلے گئی۔ رات کے 12 بجے تھے جب وہ کچن میں آئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ حویلی کا حال کھانے کو آ رہا تھا، ڈر تو پہلے ہی لگتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس نے چائے بنائی تھی اور اسرت کے کمرے تک آئی تھی، دروازہ بجایا، آ جاؤ، کون ہے وہ یہ چائے؟ محمد نے اٹک کر کہا اور اپنی کچھ فائل ٹیبل پر رکھے، کچھ کام میں مصروف تھا۔ بلیک کلر شاید زیادہ ہی اسے پسند تھا، اسے بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر محمل پر ہی تھی اور محمل اس کی نظروں کے ساتھ میں آتی تھی تو اسے الجھن سی ہوتی تھی، عجیب لگتا تھا۔ وہ چپ کر کے آگے بڑھی اور ٹیبل پر چائے رکھی تھی، جیسے ہی یہ جانے لگی، ایک ہاتھ سے رکھ کر دوسرا چائے کا کپ کے ٹکرایا، واپس مڑتے ہی وہ ساری چائے پیپرز پر گر گئی تھی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی تھی۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پلیز سوری۔ وہ اپنے چہرے پر ڈر کے مارے اس کے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے قریب آیا تھا۔ کچھ نہیں، ابھی وقت نے بولا تھا، پلیز مجھے مارنا مت، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ نیچے اپنے ہاتھوں میں منہ دیے بولی تھی، ادھر دیکھو محمل۔ ادھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، وہ پسینے سے شرابور تھی اور آنسو اس کے گالوں پر تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، صرف اسے تسلی دے رہا تھا، آپ ماریں گے مجھے؟ اسے ہوش نہیں تھا کہ ڈر کے مارے وہ کتنا اس کے قریب تھا، اس کے ہاتھوں میں محمل کا چہرہ تھا۔ نہیں، میں نہیں ماروں گا، ریلیکس ہو جا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت جان ہی تو نکال رہی تھی، اس کی کتنی پیاری تھی وہ، اسے دیکھ رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ ڈھری سہمی محمل، چلو اب جاؤ آرام کرو، وہ تسلی دیتا اسے بول رہا تھا۔ جی، اٹک ٹک کر بولتے وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کتنی دیر وہ کمرے میں آ کر بھی گھبراتی رہی تھی، اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جس میں کچھ دیر پہلے اس کا چہرہ تھا، اس کے قیمتی کاغذ خراب ہو گئے تھے، پر اس نے کچھ نہیں کہا، خود پر قابو نہیں آ رہا تھا۔ دل جب سمجھ نہیں آتی تھی تو بس ایک ہی جگہ بیٹھ کر سگریٹ پیتا رہتا تھا، اور ابھی اس صوفے سے ٹیک لگا اس کے خیالوں میں گم کش پہ کش لگا رہا تھا۔ رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تھی، شاور لے کر نیچے آیا تھا۔ رشیدہ کی طبیعت خراب ہے آمنہ، پتہ کرو اب کیسی ہے۔ رشیدہ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے آج ناشتہ سب بچوں نے ہی بنایا تھا۔ کیا ہوا بی جان؟ اسد نے بیٹھتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، بچیاں بتا رہی تھی کہ بلڈ پریشر ہائی ہے، میں ہو کر آتا ہوں۔ وہ تبھی اٹھا تھا اور پیچھے کی طرف آیا تھا، دروازہ کھولا تو سامنے محمل پودوں میں الجھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ گیلی مٹی میں بھرے ہوئے تھے، بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر آ رہے تھے، اور کام کرتے ہوئے اس نے دوپٹہ اتار کے سائڈ پر رکھا ہوا تھا، اسے نہیں پتا تھا کوئی ایک دم اندر آئے گا۔ بی جان، ایک دم اس نے آواز لگائی۔ محمل ڈر کے مارے ایک دم کھڑی ہوئی تھی، اس طرح دیکھ کر دل کی حالت جان ہی تو نکل گئی تھی، وہ ہڑبڑا سی گئی تھی، دوپٹہ تھا نہیں، بال کھلے تھے، دونوں ہاتھ مٹی میں، وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ چپ کر کے اس کے قریب آیا تھا، سائڈ سے دوپٹہ اٹھا کے اس کے شانوں پر ڈال دیا، اور محمل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، عجیب سی کشش تھی، بلا کا خوبصورت تھا اور اپنی طرف مائل کرنے والا۔ بے ساختہ اسرت کے ہاتھ محمل کے چہرے کی طرف اٹھے تھے، اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے کے لیے۔ اسرت، ارے اسرت بیٹا، اندر سے بی جان کی آواز آئی تھی، دونوں ہوش میں آئے تھے۔ جی جی، السلام علیکم۔ ایک دم وہ مڑا تھا اور اندر سے آتی بی جان کو دیکھ کر، کیسی ہیں آپ؟ ان کے گلے ملتے ہوئے بولا تھا۔ دادی نے بتایا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور خود کی دھڑکنوں کو کنٹرول کر رہا تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ کیسے ہو اسرت بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، وہ بیٹھا ہوا بولا تھا، اس کی دھڑکنیں ابھی بھی بے قابو تھی۔ محمل، اسرت کے لیے چائے بنا لو، رشیدہ نے محمل کو دیکھ کر کہا تھا۔ اپنے ہاتھ دھو کر آئی تھی اور ایک نظر اس پر ڈال کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھتی بی جان، ٹائم سے دوا لیتی ہیں تبھی آپ نہیں لیتی ہے، تبھی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ارے نہیں بیٹا، بس ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو گئی، بس اب ٹھیک ہوں۔ ارے اسرت، پیچھے سے مصباح کی آواز آئی تھی۔ ارے میسی، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ سامنے والی کرسی پر بیٹھے وہ بولی تھی، اتنی تنگ قمیض اور اتنا ڈیپ گلا نمایاں ہوتا تھا۔ اسرت کے لیے کوئی اہم بات نہ تھی، اس نے ہر طرح کی لڑکی دیکھی تھی، پر رشیدہ بی بی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کی تربیت میں، پر کہتے ہیں شاید خون کا اثر ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر ایک سے بے نیاز اپنی منمانی کرتی تھی۔ وہ ایسے کپڑے پہنتی تھی پر انگلیاں رشیدہ کی طرف اٹھتی تھی، وہ یہ خیال کبھی نہیں کرتی تھی بڑی ہو گئی ہے میسی بی بی جان، شادی کی فکر کرے اب اس کی، ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی محمل چائے بنا کر لائی تھی، ابھی وہ باہر آنے ہی لگی تھی کہ مصباح کی نظر محمل پر پڑی۔ ارے میں ڈالتی ہوں چائے، تم بنا کے لائی ہو یہی بہت ہے، ایک دم ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولی تھی، اور محمل اس کے منہ کی طرف دیکھ کر چپ کر کے پکڑا کر چلی گئی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری بات سن تو لو، مجھے جانے دے پلیز، میرا راستہ چھوڑے میرا ہاتھ، خدا کے لیے۔ محمل روبا کے کمرے میں آئی تھی اور وہ تو تھی نہیں، پر سامنے ارمان بیٹھا تھا، جیسے وہ پلٹنے لگی تھی اس نے اس کا راستہ روک لیا تھا اور اب زبردستی اس کا راستہ روک کے کھڑا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے، ڈر کے مارے محمل کا برا حال تھا۔ اچھا میں چھوڑ دوں گا، میری بات سنو ایک بار، دیکھو تمہاری خوبصورتی نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، قسم سے ایک بار بس کچھ ٹائم گزار لو میرے ساتھ، میں پیسے دوں گا، جو کہو گی وہ کروں گا۔ وہ محمل کے اتنے قریب تھا، اس کے منہ سے عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، پیچھے ہٹے منہ سے ایک دم اس نے ارمان کو دھکا دیا تھا اور پیچھے کو ہوا، اور محمل جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی اور ارمان اس کے پیچھے، وہ سامنے
سامنے اسرد فون پر بات کر رہا تھا، محمل کی جان نکل گئی تھی، اس طرح وہ دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ محمل کی حالت دیکھ کر اس نے کہاں سے فون اٹھایا، خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ بھائی کمرے میں کاکروچ دیکھ لیا تھا اس لیے ڈر گیا، ارمان جلدی سے بولا تھا، اور محمل تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایک پل کی جھلک میں وہ جان نکال لیتی تھی، اسرد کے خیال سے نکل ہی نہیں رہی تھی جتنی کوشش کرتا تھا، پھر سامنے آ کر اس کی جان نکال جاتی تھی۔ پہلے تو کبھی کسی کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوا تھا، آفس سے آ کر وہ کمرے میں لیٹا موڈ نہیں تھا کہ باہر جا کر کسی کے پاس بیٹھنے کا، اور دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ جب کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ایک بار پھر اپنے کام میں شروع ہو جاتا، سگریٹ جلا کر بیٹھ جاتا۔ ایک وہ تھی جو اعصاب پر چھا گئی تھی، نہ دل سے نکل رہی تھی نہ دماغ سے، تبھی باہر سے آواز آئی تھی، سگریٹ ہاتھ میں دبائے وہ بالکنی تک آیا، سامنے وہ شفقت کے ساتھ پودوں میں لگی ہوئی تھی، گلابی رنگت اور کھلتا چہرہ، معصومیت بلا کی مسکراتی تھی تو گال پر پڑتا ڈمپل جان نکالتا تھا، پر اس کی آنکھوں کی ویرانی الگ تھی، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو وہ پہچان نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، تبھی اسے احساس ہوا کہ اپنے نظروں کے احاطے میں کسی نے لیا ہوا ہے۔ اس نے آج ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، پر جیسے ہی اس نے اوپر کی طرف دیکھا، اسرد ایک دم پیچھے ہو گیا۔ کتنی پاگل سی یہ لڑکی، اس کی نظر تک سے واقف تھی۔ آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، محمل کے بارے میں سوچتے سوچتے، کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو رات کا 1 بجا ہوا تھا، وہ شاور لے کر نکلا تھا، اسے پتہ تھا 12 سے 1 کے درمیان وہ چائے لے کر آتی ہے، اور اسے طلب بھی ہو رہی تھی، پر ابھی تک وہ آئی نہیں تھی۔ ایک تو بوڑھی حویلی اس ٹائم سو جاتی ہے، ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے۔ خود سے بڑبڑاتی وہ کچن میں لگی ہوئی تھی، تب اس کے کان کے پاس آواز آئی تھی، ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی تو جیسے ہی چیخ نکلنے لگی تھی، ارمان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، ایک ہاتھ اس کا کمر میں تھا، محمل کے ایک اور ایک اس کے منہ پر تھا۔ قسم سے بہت پیاری ہو، ہر ادا سے جان نکالتی ہے، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک عورت مرد کی طاقت کا کب بھلا مقابلہ کر سکتی تھی؟ آنسو تھے جو رک نہیں رہے تھے۔ میری بات سنو، وہ زبردستی سے خود سے لگاتا بولا تھا، آخر خود سے نہ مانی نہ میں زبردستی بھی کرنا جانتا ہوں، سمجھ آئی؟ اس کی بات پر محمل نے اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دیا تھا اور وہ نیچے جا گرا۔ تیری اتنی ہمت! اور محمل ایک دم سے نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پردے کے پیچھے کھینچا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، سامنے اسرد تھا، دروازے کے پیچھے لگے پردے کی طرف اس نے کھینچ لیا تھا محمل کو، اور ساتھ ہی فریج رکھا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ محمل کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کے پیچھے تک لے گیا تھا۔ اگر ذرا بھی آگے پیچھے ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ محمل کے آنسو نہیں روک رہے تھے، اسرد کا ہاتھ محمل کے ہونٹوں پر تھا۔ مجھے پتہ ہے کہیں نہیں کہیں تم یہی ہو، دیکھ یہ ڈر بند کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک رات گزار لے میرے ساتھ۔ اور استر کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ محمل نے روتے ہوئے نہیں کا اشارہ کیا تھا، وہ ادھر پردوں کے پیچھے ڈھونڈ رہا تھا، پر جہاں وہ تھے وہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ محمل کی زندگی میں پہلے گزرا واقعہ آج اپنی آنکھوں کے آگے گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیسے کسی اپنے نے اس کا آستین کا سامان کیسے نکل لیا تھا۔ آج بھی اس گھر کا ہی فرد ہے جو آستین کا سام بنا تھا، کب کب اپنے آپ کو کہاں کہاں کیسے بچائے گی؟ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ اسرد نے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اپنے انگوٹھے کی پور سے اس کا چہرہ صاف کیا، اسرد کے سینے سے لگ گئی تھی، کاش اس وقت بھی کوئی ایسا انسان ہوتا بچانے والا، تو آج اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ تبھی اسرد نے اسے آہستہ سے موبائل نکالا اور ارمان کو رنگ کیا تھا۔ اسرد بھائی، تجھے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کچن سے نکل گیا تھا، اور اسرد اسے آرام سے باہر کی طرف لے گیا تھا۔ محمل کا رو کر اور ڈر کے مارے برا حال تھا، اسے چپ کروا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، ایک آنسو اسرد کو اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ محمل یہاں دیکھو میری طرف، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور یہ بات کہتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور اسرد نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ بڑی مشکل سے چپ کروانے کے بعد اسے پیچھے کوارٹر تک چھوڑ کر گیا تھا۔ صبح کے 4 بج گئے تھے، ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں تھا، کیسے پتہ کرے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، سوئی ہے کہ نہیں۔ ساری رات وہ کمرے میں چکر لگاتا رہا تھا، ناشتے پر سب بیٹھے تھے، محمل نہیں آئی۔ آج رشیدہ امانت نے دیکھ کر کہا تھا، نہیں اس کو بخار ہو گیا، پتہ نہیں، رات تو ٹھیک تھی۔ اسرد کا ایک دم سے ہاتھ رک گیا تھا، دوائی لی ہے؟ اسرد نے پوچھا تھا، نہیں بیٹا، اس معاملے میں بہت ڈھیٹ ہے، ساری بات مان لیتی ہے، ایک یہ چھوڑ کر، وہ بھی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ رشیدہ جیسا وقت اس نے گزارا ہے، دوائی سے تو اسے چڑ ہو گئی ہوگی۔ امانت نے رکما دیا تھا، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں ابھی شاپنگ پر لے کر جاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ روپا نے کہا تھا، سب ہنس پڑے، بھائی آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، کب سے آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں میں، اسرد کو آرڈر دیتی ہوئی بولی تھی۔ ناشتہ کر کے سب باہر کو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، ہر کوئی کام میں لگے ہوئے تھے۔ اسرد کو ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، ٹہلتا وہ پیچھے کی بالکنی میں آیا تھا، سامنے سے سب ملازموں کے لیے جو گھر تھا وہاں کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھی سر ہاتھوں میں لیے، اور شاید سب ابھی کام پر لگے ہوئے تھے حویلی میں، مطلب وہ اکیلی تھی۔ تبھی اسرد کے قدم وہاں سے واپس پلٹے اور پیچھے کی طرف آیا تھا، وہ اٹھ کے جانے لگی تھی، تبھی سامنے وہ کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ قریب آتے بولا تھا، ٹھیک ہو؟ جان نے بتایا بخار ہے جی، تو دوائی لی؟ نہیں، مختصر جواب دے رہی تھی تو لینی تھی؟ نہیں، کیوں؟
ایسے ہی چپ کر کے دوائی لے لو، اس کے قریب آتے بولا تھا، اور اگر نہ لوں تو وہ بھی 2 ٹوک اسرت کو دیکھ کر بولی تھی، آنکھوں میں دیکھ کر، اور اسرت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جو دنیا کو آنکھیں دکھاتا تھا اسے آج کوئی آنکھیں دکھا رہا تھا، اسے بہت پیاری لگ رہی تھی، تو میں جان بھی لے لیتا ہوں۔ اور وہ قریب آ کے بولا تھا، لے کیسے لیں گے؟ محمل کو اچھا لگ رہا تھا کسی پر ایسے روب جھاڑنا، ورنہ اس کی کیا ہمت تھی کسی کی آنکھ میں دیکھ کر بات کرتی، پر اس سے کیوں ایسے کر رہی تھی یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اتنی فکر مت کریں میری، اور جائیں، اور راز نہیں کہ کسی کی اتنی توجہ مجھے، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، اور اسرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا۔ میں اسرت ملک ہوں اور میں اپنا حق جمانا جانتا ہوں اچھے سے، کیوں کوئی زبردستی ہے؟ وہ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، ہاں حق سے۔ وہ محمل کو قریب کرتے ہوئے بولا تھا، کون سے حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ تنزیہ اسے دیکھ کر بولی تھی، اپنی محبت کا حق، جسے میں آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ اپنے ہاتھ کی گرفت کم کر کے اس نے محمل کو چھوڑ دیا تھا۔ محمل سے دیکھتی رہی تھی کہ ایسا انسان تھا جو محبت بھی کرتا تھا تو حق سے، اور کیا وہ محبت کے لائق بھی تھی؟ وہ بھی ایسے انسان کی جو کبھی خواب میں بھی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اتنی بات کر کے واپس پلٹ گیا تھا، اور وہ صحن میں رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہزاروں سوال تھے جو ذہن میں گھوم رہے تھے۔ محبت جس کے نام پر اسے اغوا کیا گیا، محبت کے جھوٹے دعوے کیے، میرے اپنے کہے، اسرت کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، ایسے وقت میں ساتھ دیتا تھا جب وہ اکیلی ہوتی تھی، اپنا کہتا تھا۔ سر پہلے ہی بھاری تھا، پچھلے 3 گھنٹے سے وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک پل کے لیے بھی اس کی سوچ سے کوئی بات نہیں تھی جو نہیں گزری ہو۔ ہزاروں سوال تھے جن کے جواب وہ کہاں سے لائے۔ ارے محمل اٹھو یار، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ روبا محمل کو لینے آئی تھی، پر روبی پر کچھ نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، تمہیں پتہ ہے میں جلدی سے کوئی چیز پسند نہیں کرتی، چلو اب اٹھو۔ اور محمل کا ہاتھ کھینچتے باہر گاڑی تک لے آئی تھی۔ لینا کیا ہے آپ نے؟ میں نے جولر کے پاس جانا ہے، ایک رنگ لینی ہے اچھی سی ڈائمنڈ کی، بھائی کے پیسوں کی، انہوں نے کب سے مجھے کہہ رکھا ہے وہ دلائیں گے، اب میں نہیں چھوڑوں گی ان کی جان جب تک انہیں وہ مجھے دلا نہیں دیں گے۔ اور کچھ چیزیں بھی لینی ہیں، ایک ہی بہن ہوں میں ان کی اکلوتی سی۔ ہاں بھائی تو ہزاروں ہیں نا۔ پیچھے سے اجتر کی آواز آئی تھی، چلے اب۔ کیسا دل کو مٹھی میں کر لیتا تھا اپنی پرسنالٹی سے وہ کسی کو بھی۔ وائٹ پینٹ شرٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا، یہ اس کا اپنا ہی سٹائل رکھا تھا اس نے، ایسے کپڑے ویسے گھڑی جوتے سب ایک جیسا۔ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی، پر اجتر کی نظروں کے حصار میں تھی۔ روبی کی دلچسپی ختم نہیں ہو رہی تھی، کیا لینا ہے؟ جولر کے پاس پہنچے تو پتہ نہیں کتنی رنگ اس نے نکلوائی تھی، تب جا کے اسے ایک پسند آئی تھی۔ سامنے شیشے میں ایک لاکٹ پر محمل کی نظر پڑی جس میں ڈائمنڈ کا رنگ لگا تھا، بہت ہی نفیس تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہے روبی، یہ لے لو۔ نہیں محمل، پہلے ہی بریسلیٹ اور لاکٹ تو ہے میرے پاس، پر رنگ لینی ہے اب میں نے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کرو کہ اب تم دونوں پچھلے 2 گھنٹے سے مجھے گھما رہی ہو۔ ایک دم محمل نے مڑ کر دیکھا تھا، بس کرے بھائی، آپ روز روز ہاتھ نہیں آتے، اور آپ کی بیگم آئے گی تب کیا کریں گے؟ وہ 4 گھنٹے پھرائے گی آپ کو، تب میں 10 گھنٹے بھی ذلیل ہونے کو راضی ہوں گا۔ اسرت نے محمل کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور دونوں کی ایک دم سے بریک لگی تھی۔ حد نہیں ہوگی، قسم سے بہن کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور جو ابھی آئی بھی نہیں، نام و نشان بھی نہیں، کتنی حمایت کی جا رہی ہے۔ بس کرو ڈرامے بازی، اپنے اس ارمان کو ذلیل کرنا۔ میری اب بس ہو گئی ہے، میں کچھ کھانے جا رہا ہوں، یہ باہر ڈرائیور کو بھیجوا کر آ جانا، میں آتی ہوں۔ دیکھ کر تم بھی جاؤ محمل بھائی کے ساتھ، پہلے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، پر ایک تو تمہارا یہ پر جاؤ یار۔ وہ محمل سے شاپنگ بیگ لیتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا۔ محمل چپ کر کے اسرت کے ساتھ چل پڑی تھی۔ کرسی پر بیٹھی محمل اور اسرت سامنے تھا، نظر محمل پر تھی، اور وہ نظر انداز کر کے دیکھ رہی تھی، آپ مجھے گھورنا بند کریں گے؟ آخر اس سے رہا نہ گیا، اور اس نے اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، نہیں۔ وہ مسکرایا تھا، کیوں؟ میری مرضی۔ پھر سے اس نے اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا، یہاں اور بھی لوگ ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ وہ گھورتی ہوئی بولی تھی، پر مجھے کسی کو نہیں دیکھنا سوائے تمہارے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ ایسے گھور رہے ہیں، پر مجھے لگ رہا ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا، اسرت پلیز دوبارہ کہو۔ سیدھا ہوتا ہوا بولا تھا، کیا میرا نام دوبارہ لو؟ آپ کیا چاہتے ہیں میں چلی جاؤں؟ وہ توڑ طریقے سے بولی تھی، میں تمہیں کہیں جانے دوں گا تب نہ، کہیں جا کے تو دکھاؤ، پتال سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس سے ابھی محمل کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا، ایک دم اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ کیا ہوا؟ حیران ہو کر پوچھا گیا تھا۔ اسرت کے پیچھے روزی کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی اور بیٹھنے لگی تھی۔ محمل کا چہرہ پسینے سے بھر گیا تھا، ایک دم وہ گھبرا کے اٹھی تھی۔ اسرت چلیں یہاں سے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، پلیز چلیں۔ اس نے اسرت کا ہاتھ پکڑا، اور اب کی بار وہ رک نہیں سکا تھا۔ محمل بتاؤ بھی۔ وہ کھڑا تھا، بولا تھا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، بس یہاں سے ابھی چلیں۔ وہ اسرت کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے بولی تھی، اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے تھے، اور جلدی جلدی اسرت کا ہاتھ پکڑ وہ باہر نکل رہی تھی، تبھی اس نے اب پیچھے والی سیٹ پر کسی عورت کو دیکھا تھا، سامنے سیکورٹی گارڈ تھا۔ اسرت نے اس کی طرف اشارہ کیا، محمل کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ارے کیا ہوا؟ روبا نے دونوں کو دیکھا تھا، کچھ نہیں ہوگا، کہیں اور سے کچھ کھا لیں گے، یہاں سے چلتے ہیں۔ ابھی اسرت نے بات سنبھالی تھی، میرا موڈ نہیں ہے، کسی اور ریسٹورینٹ چلتے ہیں۔ بھائی آپ بھی نا۔
باقی سارے ٹائم محمل گمسم سے بیٹھی رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی جب وہ واپس آئے۔ آتے ہی وہ کمرے میں بستر کے سر ہو گئی تھی۔ پہلے ہی کل والی بات سے اپسٹ تھی، اب اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اوپر سے روزی کو دیکھ لیا تھا اس نے، تب سے اس کی حالت خراب تھی اور رونا آ رہا تھا۔ اپنی قسمت پر بڑی مشکل سے خود کو کام میں پڑھائی میں لگا کے رکھتی تھی، اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بانسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، پتہ نہیں کتنی دیر وہ روتی رہی تھی۔ رات اور وہ روتے روتے آنکھ لگی تھی، آنکھ کھلی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ سر بہت بھاری تھا، رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سب نے طبیعت کا سمجھ کے اٹھایا نہیں تھا، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تھی۔ آج ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں دل کر رہا تھا۔ باہر حویلی کے پچھلے حصے میں آئی جہاں ایک آبشار لگی ہوئی تھی، جھرنے کی طرح پانی گرتا تھا اور حویلی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ اچھے اور برے وقت زندگی میں آتے رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انہیں لے کر بیٹھ جائے۔ کسی نے خان کے پاس سرگوشی کی تھی، اسے پتا تھا وہ اسجد ہی تھا، ایک وہی تھا وہ جب تکلیف میں ہوتی تھی اس کا مرہم بنتا تھا، اس کا ہونے سے اچھا لگتا تھا۔ کچھ چیزیں کبھی نہیں بھولی جا سکتی، ویسے ہی کھڑی تھی، اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر برا لگتا ہے تو اچھا، برا آتا ہے وقت تو اچھا بھی آتا ہے۔ اس کی بات پر محمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ روئی ہو تم؟ اس کی آنکھیں دیکھتے ہی اسے بے چینی لگی تھی اور محمل نے اپنا سر نیچے کر لیا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیا تھا۔ زندگی اگر درد دیتی ہے تو مرہم بھی لگا دیتی ہے، اور محمل اس کے گلے لگی تھی۔ پاگل لڑکی ہو، بالکل رونے سے سب ٹھیک نہیں ہوتا، ہر حالات کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں کرنا فیس، مجھے جینا ہی نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اسٹر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ آج تو یہ بات کہہ دی ہے نا، آئندہ مت کہنا، اور اگر کہی تو اپنے روتے ہوئے منہ کے ساتھ بھی اس سے بحث کر رہی تھی تو میں خود ہی مار دوں گا، آئی سمجھ، اور مجھے لگتا ہے آپ نے میرے ہاتھ سے ہی مرنا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی ہمت تھی بھی نہیں، پھر بھی جان بوجھ کر وہ بولتی، اسے اچھا لگتا تھا کوئی اس کی اتنی سنتا ہے۔ ہاں یہ اچھا کام آپ ابھی کر دیں، آپ کے ہاتھوں سے مرنے کو تیار رہے ہیں ہم۔ اپنی کمر سے گن نکال کر اسٹر نے اس کے ہاتھ میں پکڑائی تھی اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا، یہاں نشانہ لگانا تاکہ مرنے کا مزہ بھی ہے۔ وہ محمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پاگل ہے آپ، ایک دم اس نے نیچے پھینکی تھی گن کو اور اسرت کے گلے لگ گئی تھی۔ اسرت نے اپنی باہوں کے سامنے سے لیتے ہوئے محمل کے گلے میں وہی لاکٹ پہنایا تھا جو اس نے پسند کیا تھا۔ اسرت یہ کیا ہے؟ محمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ وہی ہے جو صرف آپ کے لیے بنا ہے، اور آپ کے گلے میں ہی آپ کی اہمیت اچھا لگے اور آپ کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ محمل اسرت کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسرت، محمل نے دھیرے سے پکارا، دوبارہ لو میرا نام۔ وہ محمل کے چہرے کو تکتا ہوا بولا تھا، زندگی میں کبھی کسی کے منہ سے اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگا، میں اس قابل نہیں ہوں جتنی اہمیت آپ مجھے دے رہے ہیں، اور نہ ہی محمل کی آنکھ سے آنسو چھلکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ نہ کہنا، تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا ہو میرے لیے، میری زندگی کی سانسیں تمہیں دے کر چلتی ہے، جب سے تمہیں دیکھا ایسا لگتا ہے میری زندگی میں تم ہی ہو، بس ہی ہو، پاس نہیں ہوتی، ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے، پاس آتی ہو یہ دل دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ محمل کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتا ہوا بولا، جو واقعی بہت تیز سے دھڑک رہا تھا، کمی نہیں ہے مجھے لڑکیوں کی، اور ہر طرح کی لڑکی دیکھی ہے، پر آج تک کوئی اتنا قریب نہیں آ سکی جتنا تم آ گئی، میری روح کا سکون بھی کوئی انسان بن سکتا ہے، میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسرت بولا تھا۔ ابھی محمل اتنا ہی بولی کہ اسرت نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی تھی۔ آپ نہیں جانتے میرے بارے میں کچھ بھی، کوئی بھی انسان کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرے گا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا ہے؟ اس نے دو الفاظ میں پوچھا اور وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہ کسی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، کسی اپنے نے جس نے تمہارا نام لے کر کسی کو پیار کا جھانسا دیا تھا، اور تصویریں بھی دکھائی تھی، پھر اس انسان نے تمہیں اغوا کر لیا، یہی نا؟ پھر بھی جان کو تم میری سڑک پر پڑی، وہ ایک کے بعد ایک ساری بات بتاتا جا رہا تھا۔ محمل کی حالت قہر ہوتی جا رہی تھی، پسینہ چھوٹ رہے تھے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ محمل کے کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود کے قریب کر کے بولا تھا، میں اسجد ملک ہوں، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، آپ بھول گئی ہیں کیا؟ پر مجھے تمہاری پچھلی زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے محمل، میری زندگی تو بس میری ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، اور اپنے حق کو میں اچھے سے لینا جانتا ہوں۔ بے شک محمل کی ہاں بھی نہ ہو، بھلا اتنے اچھے انسان کو کیسے وہ نہ کر سکتی تھی؟ اتنا سب کچھ جان کے بھی وہ ایسا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، کوئی بھی ہوتا اس وقت چھوڑ کے چلا جاتا۔ محمل کے آنسو نہیں رک رہے تھے، ایک دم اسرت کے گلے لگے تھے، اور پلیز ایک تو یہ تم روتی بہت ہو، ساری زندگی مجھے تو آپ کے آنسو صاف کرنے میں لگ جائے گی۔ وہ محمل کو باہوں میں سمیٹتا ہوا بولا تھا۔ دونوں رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے اور محمل کو سنتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب اسے اپنے دل کی باتیں وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ سکتا تھا جیسے وہ اپنے ماں باپ کو بیان کر رہی تھی، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کتنا یاد کرتی تھی وہ اجداد رنداوا کے لوگ آج کل کچھ زیادہ ہی مارکیٹ میں گند بو رہے ہیں ہمارے خلاف۔ پچھلے 2 ماہ سے ہر بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، پر وہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ ناشتے پہ بیٹھے اسرت کے بابا نے اسے کہا تھا، کیا ہوا بابا؟ یہ بات آپ کو پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی، پرانی دشمنی ہے، تمہیں پتہ ہے بیٹا، نام خراب کر رہے ہیں، بہت سارے پروجیکٹ اپنی طرف کر رہے ہیں ہمیں غلط کر کے، حالانکہ ثبوت بھی ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ ابھی جو لندن والا پروجیکٹ
ہے, میں کسی طور پہ بھی اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، اور وہ لوگ جان بوجھ کر ٹانگ اڑا رہے ہیں، خاص کر ان کا بیٹا، وہ جو کچھ زیادہ ہی آج کل مارکیٹ میں ہمارے خلاف کر رہا ہے لوگوں کو۔ حضرت کے بابا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا، میٹنگ رکھے آج اس کے ساتھ میں خود بات کرتا ہوں۔ اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا تھا، تیری باتیں سن کے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی کمپنی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ شروع سے رنداوا کمپنی کے خلاف تھی اور بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، ان دشمنی میں اتار چڑھاؤ آتے جاتے تھے، پر ہر بار اسرت کے بابا باقی کزن وغیرہ سنبھال لیتے تھے، پر اب کی بار ان کی کمپنی کا اونر بہت بڑی ڈیل تھی جو نہیں چاہتا تھا کہ اسرت کمپنی کے ساتھ ہو۔ اب کی بار اسرت کے بابا بھی یہ بات سنبھال نہیں پا رہے تھے، اس لیے اس کو آگے کرنا پڑا تھا، وہ چاہتے تھے یہ بات کسی طرح ٹل جائے حضرت کے غصے کی وجہ سے پر اب ان کے کہ انہوں نے اسرت کو آگے کر دیا تھا کیونکہ بات چیت بڑھ گئی تھی۔ ارے کیا تم لوگ اپنے دفتر میں جا کر باتیں کیا کرو، یہ امانت بھی غصے سے بولی تھی۔ اب میں کیا کہہ رہی ہوں سب سن لو، آرزو کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، سب کو پتا ہے، وہ لوگ منگنی کا کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں نے اس جمعے کا کہہ دیا ہے، کافی دن سے کوئی خوشی نہیں ہوئی گھر میں، اور آمنہ میں کہہ رہی کہ اسرت کے لیے ڈھونڈ لو کوئی لڑکی، اب اس کو میں آرزو کے ساتھ ہی شادی کے بندھن میں باندھ دوں گی۔ سب ہنس پڑے تھے اور بہت مزہ آئے گا، ڈھولکی بھی کریں گے، روبا نے کہا، اور ہاں نیو ڈریس بنائیں گے سب ایک جیسے۔ آرزو کی چھوٹی بہن روشنی نے بھی کہا تھا، پیچھا نہ، میری فکر نہ کرے، میں ڈھونڈ لوں گا اپنے لیے۔ اسرت نے ہنستے ہوئے کہا تھا، بس کرو تم یہ مکھن نہ لگایا کرو، کب سے اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، باہر بھی کوئی پسند نہیں آئی، یہاں بھی نہیں آئی، آسمان سے اتری ہوئی آئے گی کیا اب؟ وہ غصے اور پیار بھرے ملے جلے لہجے میں بولی تھی۔ اسرت ہنستا ہوا ان کے گلے لگا تھا، بس جلدی ہی سب کو بتا دوں گا۔ ایک دم سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی، کون؟ مجھے تو بتا دو آمنہ، اسرت کی ماں نے جلدی سے کہا تھا۔ بتا دوں گا، کہہ تو دیا ہے میرا بچہ، مجھے تو بتا دے۔ سب کی حالت غیر ہو رہی تھی، یہ ہوا کب، اور وہ ہے کون جو اسرت کو پسند آ گیا؟ ارے میرا سر مت کھائیں، اب میں آفس جانا ہوں، وہ اٹھتا ہوا بولا تھا، بھائی جان اس کو بولو بتا کے جائے، مجھے سکون نہیں آنا۔ ارے آمنہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس سے پہلے کسی کی ماں پکڑ کر کھڑی ہوتی، اسرت نے جلدی سے نکلنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ محمل کے گلے میں پہنا چمکتا ہوا لاکٹ دیکھ کر ایک دم سے مصباح کی جان نکلی تھی، اس کے پاس کہاں سے اتنا نفیس اور خوبصورت ہار آ سکتا ہے بھلا؟ کہیں سے بھی نہیں، میں جاتی رہتی ہوں روبا کے ساتھ، تمہیں پتہ ہے؟ محمل کہتی مصباح سے جلدی سے مصباح کے مزید سوال سے بچتی باہر نکل گئی تھی۔ آپ دیکھ رہی ہیں آج کل مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ مشل کی طرف منہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ جب تمہاری کسی بات میں وہ نہیں بولتی تو تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں تو ایسے ہی کہہ رہی ہوں، آپ بھی؟ مصباح منہ بنا کر چلی گئی تھی۔ کس لیے رکھی ہے یہ میٹنگ روم میں سامنے صوفے پر عمر اور اس کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو سامنے اسرت، اس کے پاپا، تایا، چچا جو ملک کمپنی کے اونر تھے، سب۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اور تمہاری کمپنی الگ ہے، تمہیں ہماری کسی بھی بات یا ڈیل کے بیچ میں ٹانگ اڑانے چاہیے۔ اسرت کھڑا تھا، بولا تھا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی تم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے۔ وہ اسرت کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، حالانکہ اور ایٹیٹیوڈ۔ اسرت ایک دم سے مسکرا کر بولا تھا، اس ڈیل کو ملک کمپنی کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، یہ بات اچھے سے یاد رکھنا۔ اسرت غصے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، مجھے اچھے طریقے سے سب آتا ہے، جیسا کہ کل آپ کی ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا۔ اسرت کسی خون خواہ شیر کی طرح اس کے منہ کے قریب ہوا تھا، اسے یہ دیکھ کر عمر ڈر گیا تھا، نہ منہ کے اندر ہی رہ گیا تھا۔ اسرت کی جان ہے وہ، اور اس کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کی میں آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا، اور عمر کی حالت غیر تھی، اسرت کی حالت دیکھ کر وہ بھی ڈر گیا تھا اور چپ کر کے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسرت اپنے آفس میں آیا، کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتا منہ میں رکھا، دشمن کی نظر اس پر اتنی ہے کہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اسرت ملک کہاں کیا کر رہا ہے، جس کی خبر ابھی تک اس کے گھر والوں کو نہیں تھی، اور محمل پر اٹھنے والی نظر کو وہ نکال دے گا، اس کا جنون تھی۔ کدھر ہے عورت؟ نکالو اسے گھر سے باہر، اس نے کیا سمجھا ہے وہ ایسے کرے گی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کچھ لوگ رحیم محمل کے بابا کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی تھی، ایک آدمی گاڑی سے نکل کر چلا رہا تھا اور رحیم کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا۔ کون ہے؟ رات کے 10 بجے دروازہ اس طرح بج رہا تھا، ایک دم سب ڈر گئے تھے۔ دیکھو بیٹا باہر کون ہے؟ رحیم نے دروازہ کھولا، سامنے آدمی گن تانے کھڑے ہوئے تھے، کون ہو تم لوگ؟ اور ابھی وہ اتنا ہی بولے تھے، چپ، بالکل چپ، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو چپ کر کے کھڑے رہو یہیں۔ اور رحیم ان سب کے لیے تیار نہیں تھا، پاگل ہو گئے ہو؟ کون ہو تم؟ میں ڈری سہمی سی محمل کی ماں رحیم کے پاس کھڑی تھی، سب کو باہر نکالو۔ نکل کدھر ہے یہ فحاشہ؟ نکال اسے، ڈھونڈ۔ سب ڈرے سہمے تھے، وہ صحن میں کڑا چلا رہا تھا، تبھی اوپر سے ایک آدمی روزی کا ہاتھ پکڑے کھینچتا ہوا نیچے لے کر آیا تھا۔ چھوڑو مجھے پھپھو، ارے میں نے بچی نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ جنت چلا رہی تھی، چپ کر کے کھڑی رہے۔ وہ جنت بی بی کی طرف پستول تانتا ہوا بولا تھا، یہ بچی ہے، ایسی عورت کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ پیچھے سے آواز آئی تھی، سب لوگ تھے وہ ایک دم سیدھے ہو گئے تھے۔ سائیں یہ ہے وہ عورت؟ سامنے اسرت کھڑا تھا، کون ہو تم لوگ اور کیوں پیچھے پڑے ہو؟ رحیم نے آگے ہو کر کہا تھا، یہ عورت وہ آستین کا سانپ ہے جو اپنا گھر تو بنا
تو بنا نہ سکی اور لوگوں کی بیٹوں کو نشانہ بناتی رہی۔ غیر مردوں سے مراسم رکھے، اب بے تحاشا پیسے کھا کر عیش کر کے جب اس سے بولا گیا تو بھاگ گئی۔ پرورش کرنی تھی تو اس کی ایسے کرتی کہ لوگوں کی زندگیاں برباد نہ ہوتی۔ اسجد جنرل بیوی کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا، محمل کہاں ہے؟ اسجد رحیم کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا، کون محمل؟ میں نہیں جانتا۔ وہ منہ پھیرتا ہوا بولا تھا، پھر آنکھوں میں دیکھ کر بولو منہ کیوں پیچھے کر رہے ہو؟ نصور تھی میرے گھر پر وہ۔ رحیم غصے سے اسجد کو دیکھتا بولا تھا، کبھی جاننے کی کوشش کی اس کا قصور کیا تھا؟ نہیں نا۔ اسجد کو اس کے باپ کے رویے پر غصہ آیا تھا، خود گئی تھی، وہ سب نے دیکھا تھا۔ یہ بات سن کے اسجد روزی کے سامنے آیا تھا، تم بتانا پسند کرو گی یا میں بتاؤں؟ اسجد نے روزی کو غصے سے دیکھ کر بولا تھا، کیا بتاؤں؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اسجد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس عورت نے اس معصوم کے ساتھ غلط کیا تھا، اس کی تصویر کسی انجان انسان کو دیکھ کر کسی سے محبت کے ڈرامے رچائے اور نام لے دیا کہ یہ محمل ہے، جبکہ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا نام کوئی اس طرح استعمال کر رہا ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کی، جب اس نے شادی کی بات کی تو اسے لگا کہ معاملہ بگڑ گیا اور پیچھے ہٹ گئی، پر اس لڑکے کے سر پر پیار کا بھوت سوار تھا اور اس نے محمل کو اغوا کیا۔ باتیں یہ کرتی تھی، تصویریں یہ بھیجتی تھی، نام اس کا لیا اور اسے بسا کے خود پاک صاف ہو گئی۔ 3 دن اس لڑکے نے محمل کو اغوا کر رکھا تھا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ محمل نہیں ہے، روزی تھی، تب اس کے پاس لے کر آیا تھا۔ اس نے پھر بھی نہیں بتایا اپنا جرم کہ میں قصوروار ہوں، کسی کی زندگی میں نے ایسے خراب کر دی۔ سب کے سامنے سب کے سب سن کھڑے تھے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ لعنت ہو تمہاری تربیت پر، جس نے ایک آستین کے سانپ کو اپنی اولاد میں اپنی گود میں پالا ہے۔ اسجد کا غصہ عروج پر تھا، اور لعنت ویسے ماں باپ پر جنہوں نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ قصوروار ہے کہ نہیں۔ وہ معصوم بے قصور اپنے نہ کیے گناہ کی سزا بھگتتی رہی۔ ایسے ہوتے ہیں ماں باپ جو جاننے کی بھی کوشش نہ کرے کہ ان کی اولاد مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ انسپکٹر باہر سے پولیس آئی ہے، لے جاؤ اس کو۔ روزی کی جان نکل گئی تھی۔ نہیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بہت بڑی۔ وہ جنرل بیوی کے پیروں میں آ کر گر گئی تھی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی سزا نہ دے پھوپھو، شرم آ رہی ہے اپنی بھتیجی کہتے ہوئے۔ روزی میری تربیت اتنی بری نہیں تھی، تو آستین کا سانپ نکلی، جہاں دودھ پیا وہیں ڈس لیا تو نے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی اپنے پر بھی کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لے جاؤ اس کو اٹھا کے۔ وہ ہکارے سے بولتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نہیں رحیم سمجھاؤ اس کو، بھابھی آپ سمجھاؤ، لے جاؤ اسے، اور اس کی ایسی خطر تواضع کرنا اس کو پتہ لگ جائے کسی کی زندگی خراب کرنا کیا ہوتا ہے۔ انسپکٹر کھینچتا ہوا اسے باہر لے گیا تھا۔ محلے والے آگے تھے، باہر دیکھ رہے تھے۔ اسجد نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، چپ کر کے جانے لگا تھا، تبھی جنرل بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تیری دادی کی عمر کی ہوں، مانا کہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ میری بچی کیسی ہے، اسے ملوا دو۔ مرگی تو ایک ہی ارمان رہ جائے گا دل میں کہ اس کی گناہ گار ہو کے میں معافی بھی نہ مانگ سکی۔ روتے روتے اس کی اشکیاں بن گئی تھی۔ میں نے کہا تھا ان کو میری بچی تربیت ایسی نہیں ہے، میں نے خدا کے لیے ملوا دو مجھے اس سے۔ ہاتھ جوڑتی محمل کی ماں سامنے آئی تھی۔ ایسا مت کرے، غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کے نیچے کرتا بولا تھا، ملوا دوں گا، وہ بھی بہت جلد۔ کیا یاد کرتی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ، جلدی ملواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس سے باہر چلا گیا تھا۔ میجان اسجد شام کے وقت چائے پر بیٹھا سب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے لڑکی دیکھ لی ہے، آپ لوگ آرزو کے ساتھ میری منگنی بھی کر دو۔ میں تو کہتا ہوں نکاح کر دو، پھر بعد میں آپ لوگ اپنے شوق پورے کرتے رہنا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا اور سب کے چائے پیتے ہاتھ رک گئے تھے۔ اب ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ماں کو بتانا بھی گوارا نہیں سمجھ رہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، تم بیٹا کسی کو بھی پسند کرو، کوئی بھی ہو، کیسے بھی، ایک بار تو دیکھ لوں کہ کیا سارے فیصلے تمہارے ہی ہوں گے؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بس سیدھا فیصلہ سنا دیا کہ نکاح کر لو، لڑکی ہم نے دیکھ لی ہے۔ مان لے بی جان آپ اس کی بات، اور کروا دیں اس کا نکاح، ہم مہمانوں کی طرح آ جائیں گے۔ اسجد کی ماں غصہ کرتی چائے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ارے ماں تو صحیح کہہ رہی ہے، کسی سے ملواؤ، اور اس کے ارمان ہے میں اپنی بہو کو لے کر اسے ملوا دوں۔ اچھا نا، ملوا دیتا ہوں، پر ابھی نہیں، اب بس تیاری کرے میں نکاح کی۔ ہاں تو نہیں کرے، اب نکاح ہی کرنا پڑے گا اس لڑکے کو۔ وہ بھی غصہ کرتے بولی تھی، اور میری پیاری دادی، وہ مانت کی گود میں سر رکھتا بولا تھا، آپ کو پتہ ہے نا میرا، ہاں میں تو مان جاؤں گی، تو کسی گدھی کو بھی لیا اپنی ماں کو منا۔ دادی جان، اب آپ یہ میری ہونے والی بیوی کی بے عزتی کر رہی ہیں کہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں گدھی سے شادی کرنے والا ہوں، تو یہ سمجھ لگے وہ ہو جائے گی تیاری اب خوش۔ او میری پیاری دادی ماں، وہ گلے لگا تھا۔ محمل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ ہیلو میری جان۔ محمل نے جب یہ سنا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے روم میں آؤ، اس وقت 12 بج رہے ہیں، چائے بنانی ہے کیا؟ محمل نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا تھا، چائے کا آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاتھ کی پیے بغیر میں سوتا نہیں، پر ابھی کام ہے، ابھی آؤ۔ اچھا آتی ہوں۔ وہ کال کٹ کرتے موبائل رکھ کر بولی تھی، اس وقت کہاں جا رہی ہیں مصباح؟ سوئی نہیں؟ اور اس طرح ہنس کے اس نے محمل کو کئی بار دیکھا تھا، پر اب تجسس کے ہاتھوں چھپ کر کے محمل کے پیچھے چل پڑی تھی۔ جیسے کمرے میں گئی، آپ نے مجھے ابھی دروازہ
بولا ہی تھا کہ سامنے امانہ بیوی اور آمنہ اسرت کی ماں بیٹھی ہوئی تھی ملنے۔ محمل اسرت کی جان سے وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ اس کی ماں نے ایک بار اسرت کو پھر محمل کو دیکھا جو پریشان سی کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر محمل کے قریب آئی اور محمل کا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا سوچیں گی وہ اس بارے میں کہ کیا کہیں گی کہ اس کے بیٹے نے ایک نوکرانی کو پھنسا لیا۔ محمل کے قریب آ کر انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور گلے لگی۔ محمل کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایک دم وہ رو پڑی تھی۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ مجھے میرے بیٹے کے انتخاب پر ناز ہے۔ میں خوش ہوں، جسے وہ پسند کرے وہی اسے ملے گی۔ اپنے ہاتھ سے 2 سونے کی چوڑیاں اتار کر انہوں نے محمل کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ پھر امانہ بیوی نے پاس بلا کر ڈھیر سارا پیار کیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی۔ ہیرا چنا ہے میرے بچے نے نا دادی؟ اسرت جلدی سے دادی کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ باہر کھڑی مصباح کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس کی ناک کے نیچے ہی کلکلا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے پاگل تھی۔ وہ اسی کے دشمن کو مل رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے غصے کی حالت میں نیچے آئی تھی۔ سامنے ایک دم سے ارمان کھڑا نظر آیا تھا۔ ایک دم اس کے قدم رکے تھے۔ میں جانتا ہوں اسرت بھائی کو تم پسند کرتی ہو اور محمل سے نفرت، اور مجھے محمل اچھی لگتی ہے صرف ٹائم پاس کے لیے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا روبا میری زندگی ہے، پر مجھے محمل کے غرور کو توڑنا ہے۔ کیا دو گی میرا ساتھ؟ وہ مصباح کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے مصباح نے ہاں کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، فون پر بتاتا ہوں۔ ابھی جاؤ۔ واپس آئی تو ارمان کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو، ہاں میری بات سنو۔ 10 منٹ پتہ نہیں وہ کیا بولتا رہا۔ مصباح چپ کر کے سنتی رہی، لیکن ٹھیک ہے پھر کال کاٹ دی تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے۔ ارے اچھے سے سارے گھر کو سجانا۔ آمنہ پیش تھی، میرے بچے کا نکاح ہے اور دلہن کا سوٹ میں جا کر خود لینے جاؤں گی۔ خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ارے بھابھی کل تو آپ بالکل ناراض تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر یقین ہے، اچھی ہوگی۔ بس یہ کہتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے میڈم آپ کو؟ اسرت نے محمل کو کال کی تھی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، پر وہ باہر صحن میں بیٹھی تھی۔ پڑھ کیا؟ محمل جو بات ہوا کرے وہ بتایا کرو۔ کتنی بار کہا ہے؟ کچھ نہیں اسرت، بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ اسرت نے پوچھا پیچھے دیکھو۔ دروازے کی طرف بھیڑ تھی۔ ارے پیچھے دیکھو تو فون کان کیوں لگا؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اسرت کے ساتھ اس کی ماں، دادی، باپ اور چھوٹا بھائی امل، روسا سب کھڑے تھے۔ امی لڑکھڑاتی آواز محمل اور ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا تھا۔ محمل میری بچی۔ امی وہ روتے ہوئے بھاگ کر آئی تھی۔ آتے ہی اپنی ماں کے گلے لگی اور رہا نہیں گیا، شکست سے روتی گئی تھی۔ اس کی ماں اسے والہانہ پیار کر رہی تھی۔ میری بچی۔ محمل اور روسا اور امل بھی ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے چپ نہیں کروایا تھا۔ محمل کی آنکھ میں آنسو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، پر یہ وہ غبار تھا جو پچھلے 2 سالوں سے دل میں بھرا ہوا تھا۔ محمل تبھی رحیم نے اسے بلایا تھا اور اپنے ہاتھ ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کے اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میری بچی مجھے معاف کر دو دادی، ایسا مت بولے۔ بے جان دیکھے کون آیا ہے، میرے گھر مہمان آئے ہیں۔ محمل کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پیچھے حویلی سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ امانہ بیوی نے پوچھا تھا۔ وہ بے جان محمل کے گھر والے آئے ہیں، اسرت نے ڈھونڈا ہے انہیں۔ اچھا چلو ذرا میں بھی مل لوں۔ وہ اپنی لاٹھی پکڑ کر اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ پیچھے دروازے تک آئی۔ ارے کون ہے؟ اسرت ان سے ملے، یہ میری دادی ہے۔ وہ امانہ بیوی کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی جنتے۔ وہ اپنا چشمہ سیدھا کرتی جان بیوی کو دیکھ کے بولی تھی میری اکھیاں دھوکا تے نہیں کھا رہی جنتے، یہ تو ہی ہے؟ منتا سب اپنی بھول کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا نیا سین تھا؟ میری سکھی امانہ بیوی جلدی سے اس کی طرف بڑھی تو جنت بیوی کو امانت کی طرف دونوں ایسے ملی تھی جیسے بچھڑی ہوں۔ نہیں میری بچپن تھی سکھی دونوں ایک دوسرے کو پیار کر رہی تھی۔ رو رہی تھی۔ دادی کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ میری سکھی مل گئی۔ اسرت بچپن میں بچھڑ گئے تھے ہم، یہ الگ گاؤں میں بس گئے تھے اور ہم الگ۔ دونوں روتے روتے بتا رہی تھی۔ وہ سب خوشی تھے کہ چلو اتنی خوشیاں ایک ساتھ ملی ہیں۔ حویلی میں کسی کو نہیں بتایا تھا، محمل کے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ اسرت نہیں چاہتا تھا کہ نکاح سے پہلے یہ جاننے کہ وہ محمل ہے، تاکہ کوئی بھی محمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، پر اسے نہیں پتا تھا اپنے ہی گھر میں اس کے آستین کے سانپ پلے ہوئے ہیں۔ امانہ نے جنت کو جانے نہیں دیا تھا۔ ساری حویلی کو آج پھولوں سے، لائٹوں سے چمکایا گیا تھا۔ محمل کو کپڑے پہنچا دیے گئے تھے، رشیدہ کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ زیادہ خوش تھی، وہ سب سے پیار سے اپنے بیٹے جیسے اسرت کو محمل کی زندگی میں آ جائے گی۔ محمل کہاں ہے بی جان؟ مشن نے پوچھا تھا۔ آپ کو پتا ہے کتنے کام ہیں؟ مصباح نے چائے میں نشے کی دعا ملاتی تھی اور چپ تھی۔ اسے پتا تھا وہ کہاں ہے۔ ارے بیٹا وہ وہی ہے روبا کے کمرے میں، رشیدہ نے ٹال مٹول کہا تھا۔ محمل کو وائٹ ڈریس پہنا کر ہلکا سا تیار کیا تھا۔ تیار ہوگی؟ آمنہ بھی دیکھنے آئی تھی۔ ماشاءاللہ کسی کی نظر نہ لگے، نازک سے محمل تھوڑے سے تیار میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے بیٹھی تھی، آج دستک کے حق میں آنے والی تھی۔ اس کے صبر کا پھل تھا یہ، اس نے جتنا کچھ برداشت کیا تھا جب سے آئی تھی۔ وہ سر بہت بھاری تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس کیا ہو کیا رہا ہے۔ گمسم سے بیٹھی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا، پر کوشش کرنے پر وہ خود کو بھی روک نہیں پا رہی تھی اور وہیں لیٹ گئی۔ تبھی ایک دم کمرے میں مصباح آئی تھی۔ ہیلو، ہاں آ جاؤ۔ کمرہ بند تھا، کسی ایک گیسٹ کے لیے کھولا جاتا تھا اور تھا بھی سائڈ پر، اس لیے آمنہ نے
वही महमल को तैयार करवाया था किसी की नज़र ना जाए, पर मिसबा की नज़र हर चीज़ पर थी। अरमान जल्दी से अंदर आया, उसे उठाकर 2 कमरे छोड़कर बेसमेंट था नीचे की तरफ जहाँ कबाड़ खाना रखा होता वहाँ ले गया। असरत ने भी वाइट शेरवानी पहनी हुई थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। असरत का बस नहीं चल रहा था कि वो जल्दी से महमल को देखे। सब घर वाले बस इसी इंतज़ार में थे कि असरत से जल्दी से असरत की दुल्हन को देखे। तैयार होकर असरत ने महमल को कॉल की थी, उसने कॉल नहीं उठाई। फिर 2-3 बार की ऐसा करती तो नहीं थी, फ़ौरन उठा लेती थी। वो बाहर आया, अरे भाई आप तैयार हो गए? हाँ, टालता हुआ सबको पीछे की तरफ आया था जहाँ महमल थी, इस कमरे की तरफ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? महमल के इतने करीब आया था, महमल के हाथ बंधे थे, मुँह भी। तेरी इस खूबसूरती का तो मैं दीवाना हूँ ही, पर मुझे ज़िद चढ़ रही है। तेरी अन्ना ने यही तो तेरी अन्ना को ख़त्म करना है मैंने। वो महमल के मुँह के करीब मुँह करता हुआ बोला था। महमल को होश आ गया था, वो चला करने की कोशिश कर रही थी, हाथ पाँव बंधे हुए थे और मुँह भी। पागलों तरह असरत पूरी हवेली में से ढूंढ रहा था कि हवा बेटा क्यों परेशान हो? माँ महमल कहाँ है? कोने में है बेटा? नहीं वहाँ नहीं, मैं देख कर आ रहा हूँ। परेशान और गुस्से की हालत में बोला था। मैं देखती हूँ। और सब अमल सब ढूंढ रही थी, कहीं नहीं है। इस पर मर रहा है नाज़रत। वो महमल के मुँह पर थप्पड़ मारता हुआ बोला, इस खूबसूरती पर नाज़ है ना तुम्हें? अब इसे मैं खूबसूरत रहने ही नहीं दूंगा। महमल के आंसू रुक नहीं रहे थे। आस्ता आस्ता सबको पता चल गया था कि महमल है वो लड़की, अब वो नहीं मिल रही है। अरमान को लगा था वो महमल के साथ बुरा करके इसे डराएगा धमकाएगा। वो डर के मारे कुछ नहीं बोलेगी, जैसे पहले कुछ नहीं बोली थी। महमल कहाँ? हसरत अब सारी जगह ढूंढ रहा था, सब लोग फिक्र में पड़ गए थे, सभी ढूंढ रहे थे। तभी महमल को हसरत की आवाज़ आई थी, लो इसको भी कभी खबर नहीं होगी कि तुम यहाँ हो। महमल के बाल पकड़ते उसके कान में सरगोशी करते उसकी गर्दन तक अपने होड़ लाया था। तभी जोर से किसी ने दरवाज़ा खोला था। असरत किसी खूंखार शेर की तरह इसके अरमान की तरफ बढ़ा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू ऐसा कैसे कर सकता है? जहाँ इसका हाथ लग रहा था मुक्कों की बरसात कर रहा था। दीवाना वार मेरे भाई, मेरी बात। सब शोर सुनकर दौड़े चले आए थे। महमल सामने बंदी बैठी थी। महमल और रूसा अमल मशल भागी थी इसके पास। भाई रूपा इसकी तरह अरमान को पिटता देकर उसे समझ नहीं आ रही थी कि असरत को वो सब रोक रहे थे। इसको मैंने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ इसलिए कि ये खुद समझ आए। सब ने आगे बढ़कर असरत को रोका। असरत पागलों की तरह मार रहा था, ना किसी को आगे आने दे रहा था और अरमान का मुंह लहूलुहान हो गया था। तभी असरत ने अपनी गन निकाली थी, एकदम सारे चलाए थे। असरत नहीं, इसने मेरी महमल की तरफ आँख कैसे उठाई थी? वो चलाया था। छोड़ तो गलती होगी से। भाई प्लीज़ माफ़ कर दो। महमल तुम रुको प्लीज़। जल्दी से भाई को अमन ने जल्दी से कहा था। शायद वो उसके पास आई थी, नहीं महमल को देखते ही वो सब भूल गया था। जल्दी से उसे गले लगाया था। तुम ठीक हो ना? वो महमल का चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए बोला था, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ जाने दे। इसे ये तरबियत दी है आपने ना? हिना भाभी से पता था असरत महमल को पसंद करता है। आमना गुस्से में देखते हुए बोली थी और रूबा को समझ ही नहीं आ रहा था इसका मंगेतर ऐसा कर सकता है। सुन लो सब, ये मेरी बीवी है और आज के बाद जिसने भी इसकी तरफ आंख उठाई, आज आपके कहने पर आप सबके कहने पर ये छोड़ रहा हूँ। अगली दफ़ा ये नहीं करूँगा। पापा काजी को बुलाया। वो महमल का हाथ पकड़ते हुए नीचे ले गया था। अभी फिलहाल सब चुप थे। घर में मानो से भरा हुआ था। आरज़ू के ससुराल वाले भी थे। अरमान को भी महफिल से भेज दिया था। खुशी खुशी आरज़ू की मंगनी की रस्म हुई थी। फिर महमल और असरत का निकाह, दोनों को निकाह के बाद साथ बिठाया गया था। महमल चुप थी। असरत ने महमल का हाथ पकड़ा था। अब सारे ज़माने के सामने आप मेरी है हक से मिसेस असरत मलिक। वो महमल का मूड ठीक कर रहा था जो हर बार करता था, और महमल ने अपना सर असरत के कंधे पर रख लिया था। आप मेरे हैं असरत? इसने वो एकदम से मुस्कुरा पड़ा था और महमल को बाहों में भर लिया था। बस थर्ड रीडर से था नावल। राइटर हेमंत शाह और नावल का नाम है आस्तीन का साम। तो आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आया होगा। अच्छी स्टोरी थी। ऐसा अक्सर होता है जैसा उसकी पुप्पो ने किया, मतलब ऐसा काफ़ी केसेस सुनने में आए हैं, ऐसा होता भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर एक को महमल जैसी लड़की को हर बार या असरत जैसा ही कोई इंसान मिले। मेरा नहीं ख्याल कि रियलिटी में ऐसा कुछ होता होगा। बहरहाल नॉवल है तो नॉवल को नॉवल की तरह ही लेना चाहिए। नॉवल में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। दूसरी बात ये कि इसमें बहुत ज़्यादा इमला की मिस्टेक थी। इमला की मिस्टेक नहीं थी, मतलब लाइनें थोड़ी इस तरतीब से दी हुई थी कि पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसे ठीक से पढ़ने की, और प्लीज़ आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।